Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 2 of the novel कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी by Asiya Mirza. So let's start it. शाह वाह के नखरा गोरी दा, वाह वाह के नखरा गोरी दा। खुरम, आदिल और साकिब ने लॉबी में एक हंगामा मचा रखा था। आदिल तान लगा रहा था जबकि साकिब ने दफ संभाल रखा था और लाली का बेटा हमजा स्टिक उठाकर ढोल पर मारे जा रहा था जो खुरम के हाथ में था। गोरी दे मुख्ते दिल तौबा, मेरा लुट के ले गई दिल तौबा, वाह वाह के नखरा गोरी दा। ए हे लड़को, खुदा के लिए ये ठकाठक बंद करो, कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। सब कहाँ मरखब गए हो, कोई सुनने वाला नहीं है। आमना बेगम बुलाई बुलाई से तख्त पर आकर बैठ गई और सर पकड़ लिया। सब यहीं पर हैं खाला जान, कोई फौत नहीं हुआ, कम से कम आज के दिन तो फौत होने का मूड भी नहीं है। खुरम ने ढोल एक तरफ लुढ़काया और उनकी तरफ चला आया। ए खुदा ना करे जो कोई मरे, मैं तो यूं ही बक रही थी। ये तुम्हारे अब्बा और चाचा किधर हैं? नाश्ते के बाद से जो गायब हुए तो अब तक नहीं आए। 100 काम पड़े हैं। इधर तुम्हारी दादी बेचारी रो पीट कर चुप हो गई। तो ये शोभा आपने संभाल लिया? आदिल ने दफ जोर से उनके कान के पास जाकर बजाया तो उन्होंने नागवारी से उसे देखा और पूछा, किस चीज़ का शोभा? रोने पीटने का, मेरा मतलब है उन्हें ढूंढने का। ये कहकर वो हंस दिया, फिर जल्दी से गर्दन खम करते हुए बोला, आप नाहक ख्वार हो रही हैं। मुझसे कह देती, मैं अभी चिराग रगड़ता, वो दोनों हाजिर हो जाएंगे। हद्दे अदब लड़के। खुरम ने उसे आंखें दिखाईं और दफ उसके हाथ से छीन कर उसके सर पे बजा दिया। मेरे वालिद मोहतरम और अपने वालिद बुजुर्गवार को तुमने जिन बनाकर हमारी शहरियत को मशकूक कर दिया है। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। आमना बेगम झुंझुला कर वहां से चल दी जबकि वो तीनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारकर हंसने लगे। उधर चाय के लिए फ्रिज से दूध का पॉट निकालती पलवशा उनकी शरारतों पर महसूस होकर हंस रही थी। ये आप किस खुशी में मोती बिखेर रही हैं? खुरम उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। मैं हंस तो नहीं रही। वो सटपटा कर पलटी। खुरम ने बेसाख्ता मायनी खेज तबस्सुम के साथ उसे देखा। तो मोती का मतलब समझती हैं? वैसे हंस नहीं रही थी तो रो रही थी क्या? फिर एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, अगर रोना ऐसा है तो फिर हंसना कैसा होगा? बंदा बशर हूँ, ऐसे अटैक तो मत करो। ऐसा ना हो कि यहीं तुम्हारे कदमों में खटाक से गिरूं और पट से मर जाऊं। पलवशा झींप कर जल्दी से फ्रिज बंद करके किचन में गड़ाप से घुस गई। तुम्हें बड़ी शरारतें सूझ रही हैं और ये तुम जब देखो इस बेचारी के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? हुस्ना आपा ने कफकीर उसकी कमर पे जमाया तो वो तड़प के पलटा। उसने तुम्हारा कौन सा उधार लिया है? चलो निकलो यहाँ से और चलते फिरते नजर आओ। भूख लग रही है आपी, ईमान से। उसने किचन के दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर जाने का रास्ता देते हुए नहायत मिस्कीन सी सूरत बना ली। हैं भूख? अभी नाश्ता किए 1 घंटा भर नहीं हुआ और तुम्हें भूख सताने लगी? तो किस काफिर ने किया है नाश्ता? नाश्ते के नाम पर एक काली पीली चाय और 2 टोस्ट ही जहर मार किए हैं। इसे नाश्ता तो हर किस नहीं कहते। हुस्ना आपा उसे घूरने लगी, फिर बेसाख्ता हंस पड़ी और पलवशा से मुखातिब हुई, वेश, इस लड़के को नाश्ता दे दो वरना ये जान को आ जाएगा हमारी। आपकी तो खैर नहीं। वो हल्के से बुड़बुड़ाया मगर हुस्ना आपा के पलटने पर जल्दी से सर खुजाता पलट गया। 1 कप चाय का मिल जाएगा हुस्ना? तलाल डाइनिंग रूम में आया, फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठ गया। क्या हुआ सर्जन साहब? खुरम भी उसके मुकाबिल कुर्सी खींच कर बैठा। सुरमई रंग के सिल्वर ज़दा शलवार सूट में वो खासे ढीले अंदाज में कुर्सी पर बैठा और गर्दन को पुश्त पर ढीली छोड़े हुए था। परेशान बाल, आंसू आंख में उतरी हुई सूरत। नसीब दुश्मना, ऐसे में आए हो कहाँ होकर? खुरम की ज़बान में खारिश ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं। जवाबन उसकी नागवार नज़रों का सामना करना पड़ा। कुछ गलत कह दिया? वो सरासर घबराने की एक्टिंग करता हुआ ज़रा सा पीछे हुआ। दरअसल सुबह सुबह ऐसी उतरी हुई सूरत देखकर ऐसे ही शेर ज़बान पर आ सकते हैं। अगर तबा नाजुक पर गिरा गुजरा है तो कोई और फड़कता हुआ शेर अर्ज करूं? उसने बाकायदा आस्तीन फोल्ड करके गला खंखारा। नज़र के सामने हुस्ने बहार रहने दे, जमाले दीद को परवरदिगार रहने दे। सवाले शौक का कोई जवाब हो कि ना हो, हमारे दिल में उम्मीदें बहार रहने दे। मजीद ये शेर अर्ज है कि गरम शार ना थे मोतबर नहीं ठहरे। खुदा के लिए खुरम, सुबह सुबह ये शेरी नशिस्त जमा कर हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हुस्ना आपा ने जल्दी से उसे टोका, फिर हंसते हुए बोली, कितने मजमुए घोल कर पी लिए हैं तुमने?
یہ کورس کی کتابوں سے زیادہ ان کتابوں پر محنت کرتا ہے، طلال طنز سے بولا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ان کی طرف پرملال انداز میں دیکھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک بازوق بندے کی ایسی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ طلال، تم اسے کوئی ایسا انجیکشن کیوں نہیں لگا دیتے کہ یہ سدھر جائے؟ حسنہ نے گویا اسے مزید چھیڑا تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ کاش کہ ایسا کوئی انجیکشن میرے نالج میں ہوتا۔ طلال نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، جیسے اسے واقعی بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ خرم نے خاصی ناراض نظروں سے حسنہ آپا کو دیکھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، ایک اچھے خاصے شخص کو بدذوق بنانے پر تلے ہوئے ہیں لوگ۔ ذرا غور کیجئے، اس خشک اور بور خاندان میں ہی وہ واحد تر و تازہ اور کھلکھلاتا پھول ہوں جس سے فضا رنگین ہے، ہوا معطر اور ماحول حسین ہے۔ میرا خیال ہے تم اپنی بازوقی کے ساتھ ہی زندہ رہو مگر ہمارا دماغ مت کھاؤ۔ طلال نے چائے کا کپ دوبارہ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سخت عاجز آتے ہوئے کہا۔ اس کے سر میں اتنا درد تھا کہ اسے خرم کی باتیں ناگوار گزر رہی تھیں۔ حالانکہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ یقیناً محسوس ہوتا، مگر اس وقت اسے اپنے ذہن کی تنابیں کسے ہوئے تاروں کی مانند محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ کیا، ابھی تک ناشتہ ہی چل رہا ہے؟ لالا رخ اس طرف آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے خرم کو دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر مصنوعی خفگی کا تاثر دیا۔ تم سارا دن ناشتہ ہی کرتے رہو گے؟ اس نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے زیورات کے مخملی ڈبے ایک کنارے والے صوفے پر رکھ دیے۔ اسی رفتار سے ناشتہ کرتے رہے تو توند نکل آئے گی، پھر سر پکڑے بیٹھے رہنا کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ اس کی بات پر پلوشہ اور حسنہ آپا کی ہنسی بے ساختہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر گونجی۔ خرم نے چل بلا کر پلٹ کر پلوشہ کو گھورا۔ وہ ابلے ہوئے انڈوں میں کالی مرچ چھڑکتے ہوئے جلدی سے مسکین سی صورت بنا کر سر جھکا گئی، جیسے یہاں تو جن کی شادیاں ہوئی ہیں آپا لوہی ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اور بیویاں تو ایسوں کو ملی ہیں کہ آپ کے مطابق تو انہیں لڑکی تو کیا بھینس بھی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس کی بات پر سب اپنی بے ساختہ ہنسی کو نہ روک سکے۔ لالا رخ نے اس کے کندھے پر ایک ہاتھ جمایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اسی دم روشانہ ناشتے کے لوازمات سے بھری ٹرے اٹھائے چلی آئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، لالی، ہنا ناشتہ نہیں کر رہی ہے، اب آپ ہی اسے سمجھائیے۔ اس کا لہجہ اداس تھا۔ لالا رخ مگ میں چائے بھرتی ہوئی ٹھٹکی۔ ناشتہ نہیں کرے گی تو کیا بھوکی رہے گی؟ کچھ نہیں ہونا اسے، بھوکا رہنے کا شوق ہے تو رہنے دو، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس۔ طلال کی ترش آواز نے کرسی دھکیل کر اٹھتی لالا رخ کو جکڑ لیا۔ اس نے بڑے مزمحل انداز میں طلال پر نگاہ ڈالی اور لب دانتوں میں دبا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ روشانہ کو طلال کا یہ حکم سخت برا لگا۔ اس نے برہمی کے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ ایک وقت کے فاقے سے کوئی مرتا ہے اور نہ ہی بیمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے غیر محسوس طور پر چونکا، پھر ابرو اٹھا کر دائیں طرف دیکھا۔ نگاہوں کے تصادم پر وہ پلکوں کا جال گرا گئی اور لالا رخ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ پھر بھی کوشش تو کر لیجئے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان جائے۔ پھر پلکیں اٹھا کر کاٹ بھرے لہجے میں بولی، اب انسانوں کو ہر وقت میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہی تو نہیں دیکھنا چاہیے۔ طلال کے اعصاب پر اس کا طنز بے حد ناگوار گزرا، تاہم وہ بولا کچھ نہیں۔ دراصل اسے ہم سب سے جدا ہونے کا غم ہے۔ اس نے اس جدائی کا اثر دل پر کچھ زیادہ ہی لے لیا ہے، تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھا کر کھلا دیتی ہوں۔ لالا رخ اپنے کندھے پر رکھے اس کے گداز ہاتھ کو تھپکتے ہوئے آہستگی سے بولی، آفاق کوئی اجنبی یا غیر نہیں ہے، وہ میرا بہت پیارا چچا زاد ہے۔ وہ طلال کی طرف دیکھنے سے گریز کرتی کرسی سے اٹھی۔ روشانہ نے دیکھا طلال کے خوبصورت چہرے کے نگوش میں ایک کھچاؤ تھا۔ وہ اسے خاصا شفاق اور ظالم قسم کا شخص محسوس ہوا۔ رات کا منظر اس کے ذہن میں پوری طرح تازہ تھا۔ کس بے دردی سے اس نے ہنا کو تھپڑ مارا تھا۔ اسے لگا تھا یہ تھپڑ ہنا کو نہیں، اس کے دل پر پڑا ہو۔ ہنا کے آنسو، اس کی سسکیاں ابھی تک اس کے دل پر نقش تھیں۔ اس کی جیب میں پڑا موبائل بج اٹھا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ لالا رخ کے ساتھ ڈائننگ روم سے باہر آ گئی، جس سے ملحقہ کمرے سے آمنہ بیگم نے اسے پکار لیا۔ وہ دونوں اسی طرف چلی آئیں جہاں سعدیہ پھپھو اور رفیہ بیگم زیورات کے ڈبے کھولے بیٹھی تھیں۔ یہ دیکھو سعدیہ، کیسا پیارا سیٹ ہے، یاد ہے نا تمہیں تمہارے ابا نے رنگون سے منگوایا تھا؟ آمنہ بیگم نے ایک جڑاؤ سیٹ اٹھا کر سعدیہ پھپھو کو دکھایا، پھر اسے روشانہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اسے تم آج بارات کے وقت پہن لینا، اس کی جھمکیاں بہت پیاری ہیں، تم پر بہت سجیں گی۔ کیا میں؟ نہیں، میں نہیں پہنوں گی اسے دادی، اتنا بھاری سیٹ؟
वो घबरा कर जल्दी से बोली। इतने भारी जड़ाव सेट को देख कर ही उसे वहशत होने लगी थी। देखो रफ़िया, कैसी नाशुक्री नस्ल निकली है मेरी औलाद में से। इसके यूँ इनकार पर आमना बेगम ने मुतासिफाना सांस भरी, फिर उसे नाराज़ नज़रों से देखा। तुम नहीं पहनोगी तो क्या इस बुढ़ापे में मैं अपनी इस लटकी हुई गर्दन में शेर भर के जेवरात लटकाऊंगी? तो आप कौन सी बूढ़ी हो गई हैं नानी जान? खुर्रम चाय का मग लिए उधर चला आया। आपसे बड़ी बड़ी तो फिल्मी अदाकाराएँ होती हैं, मेरा मतलब है हीरोइनें। आप भी उनकी तरह फेस पेस्टिंग करवा लें। तुम चिपके बैठे रहो। सादिया पुप्पो ने उसे आंखें दिखाईं। मैं नानी जान को इस एहसास कमतरी से बाहर निकाल रहा हूँ, वो जल्दी से बोला। फिर रोशाना की तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाली। कुछ गलत कहा? नहीं, तुम गलत कब कहते हो? एक तुम और एक ये मेरी पोती बिल्कुल दुरुस्त हो, गलत तो सारे हम हैं। आमना बेगम को रोशाना का इनकार कुछ ज़्यादा ही खफा कर गया था। रोशनी, बहुत बुरी बात है। कितने चाव से तुम्हारी दादी तुम्हें ये पहनाना चाह रही हैं। चलो पहन कर दिखाओ, शाबाश। रफ़िया बेगम ने उसे टोका तो वो मारे बांधे उनके हाथ से सेट लेकर पहनने लगी। इसके बाबा ने तो इसके अंदर सिर्फ मुंडों जैसे शौक भर दिए हैं। इसका पहनना ओढ़ना, किताबें और ये मुआ कंप्यूटर मशीन, बस। खाला जान, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे शौक तो अब लड़कियों के भी हैं। और फिर आपकी रोशनी तो अलिफ से ये तक लड़की है, भरपूर लड़की। लाला रुख उसके सरापे पर तो सिफी निगाह डाल कर बोली। लड़कों के ऐसे बाल भला कब होते हैं? रेशम के लच्छे जैसे। उसने उसकी चोटी पकड़ कर लहराई। होते हैं मोहतरम खातून, अब तो होते हैं, खुर्रम जल्दी से बोला। अगर हम लड़के इतनी जांफिशानी से बाल बढ़ाना शुरू कर दें तो आप देखती रह जाएं, बल्कि अंगुश्ते बदनिगाह हो जाएं, ऐसे वैसे सारे बालों को मात कर दें। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, शुरू हो जाओ। लाला रुख ने उसे घूरते हुए कहा। बस आप औरतों पर रहम आ जाता है। जो थोड़ा बहुत भरम है बालों से, कहीं वो भी ना चला जाए। बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने लगे हो तुम। सादिया पुप्पो ने पैर से चप्पल उतारी तो वो वहाँ से फ़ौरन भाग गया। रोशाना की शफाफ गर्दन पर सुनहरी, सफ़ेद और लाल नगों वाला सेट डगमग करने लगा। पता नहीं उसकी गर्दन उस सेट की वजह से झिलमिलाने लगी थी या वो सेट उसकी गर्दन से झिलमिला गया था। उसने झुमकियाँ कानों में डाली तो सादे से चेहरे पर ऐसा हुस्न बिखर आया कि सादिया पुप्पो बेसाख्ता माशाल्लाह पढ़कर रह गई। मुझे बहुत भारी लग रही है पुप्पो। उसने रहम तलब नज़रों से उनकी तरफ देखा। कोई भारी वारी नहीं है, देखो कैसा जच रहा है, लगता है बना ही तुम्हारे लिए है। उन्होंने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। ये देखो, पूरी आ रही है तुम्हारी उंगली में। जाओ जाकर देखो आईने में। मैं कह रही हूँ, मैं रात को ये हरगिज़ नहीं पहनूंगी। वो रूठी रूठी सी उठी और कमरे से बाहर निकल गई, मगर तलाल को देखकर ठिठक गई। वो तेज़ी से एक कदम पीछे हट गया था, वरना तसादुम ज़रूर होता। उसकी निगाहें उस पर उठीं और कुछ देर उसी जाविये पर रह गईं। ऐसा भी नहीं था कि उसने हुस्न नहीं देखा था, या वो रोशाना असद हसन का कोई अछूता जिंदा मुजस्मा लग रही थी, मगर उसके चेहरे की मुलायमत और जेवरात का सुनहरापन गुडबुड होकर एक अजीब सा निखार उसके चेहरे को बख्श रहे थे। उसके सादा से रूप में ये झिलमिलाता रंग बहुत असर अंगेज़ साबित हुआ था, मगर शायद वो खुद बेखबर थी, उस बादल की तरह जो किस किस ज़मीन पर कहाँ कहाँ बरसता है, उसे सैराब करता है, मगर खुद उसे खबर नहीं होती। उसकी अचानक मौजूदगी ने उसे सटपटा दिया। उसने कंधे पर से दुपट्टा खींचकर बड़ी सरत से सर पर डाला कि उससे कानों में हिलकोरे लेती झुमकियाँ तकरीबन छुप गईं। ये उसका बिल्कुल बेइख्तियाराना फ़ेल था, जिसे हया से ताबीर किया जाना चाहिए। यूँ भी हुस्न वही देर पा और असर अंगेज़ होता है जिसमें हया की आमेज़िश हो। एक हल्की सी रोशनी का जमाका सा हुआ था जो बराह रास्त तलाल को मतवज्जा कर गया था, मगर सिर्फ एक लम्हे के लिए। अपनी इस बेइख्तियारी पर उसने जल्द ही काबू पा लिया और नज़रों का जाविया बदल कर एक तरफ हो गया, तो वो किसी सुबह खराम झोंके की मानंद वहाँ से गुजर गई, जबकि वो एक हल्की सी सांस सीने की तह से खींचकर पर्दा उठाकर अंदर चला आया। तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती कि 2 घड़ी बूढ़ी खाला के पास ही बैठ जाओ। उसे देखते ही आमना बेगम शिकवा ज़मान पर ले आईं तो वो मुस्कुराया। आपका शिकवा सर आंखों पर खाला जान। बस क्या करूँ, वक्त हाथ में बचता ही नहीं है। लगता है घंटों लम्हों की तरह गुजर जाते हैं। वक्त का क्या है, इसका काम तो गुजरना ही है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी, फिर उसे देखते हुए बोली,
میں تو کہتی ہوں ان گزرتے لمحوں کو پکڑ لو، اپنے لیے چند لمحے بچا لو۔ یہ کیسی دھوپ بھری زندگی گزار رہے ہو تم؟ اب ہوش کے ناخن لو طلال۔ وہ موقع مناسب دیکھ کر اسے گھیرنے لگی، مگر وہ پہلو بچا گیا اور گاڑی کی چابی ہلاتے ہوئے ہنس دیا۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں خالہ جان، مزہ تو تب ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے جئیں۔ وہ قطعی غیر سنجیدہ تھا اور بات ہنسی میں اڑانے کی صحیح کر رہا تھا، مگر لالا رخ کو اپنے دل پر ضرب سے لگتی محسوس ہوئی۔ اس نے کچھ شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، شادی بھی تو دوسروں کے لیے ہی جینے کا نام ہو سکتی ہے، اگر ایمانداری کے ساتھ نبھائی جائے۔ اس نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ہنسی ہونٹوں کے درمیان سکڑ کر رہ گئی۔ ہاں، اگر ایمانداری کے ساتھ نبھائی جائے تب۔ اس نے ایک ہلکی سی سانس بھر کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے الفاظ پر زور دیا، تو لالا رخ اسے فہمائشی انداز میں صرف دیکھ کر رہ گئی۔ خیر، آپ لوگ اپنی مصروفیات جاری رکھیے، میں تو دراصل یہ کہنے آیا تھا کہ میں ہوٹل میں اپنے ایک دوست کو ریسیو کرنے جا رہا ہوں، وہ لندن سے آیا ہوا ہے۔ اس نے رفیہ بیگم کو مخاطب کر کے اطلاع فراہم کی، پھر رسٹ واچ پر ایک نظر ڈالتے لالا رخ سے بولا، لالی پلیز میرا کمرہ بہت اچھی طرح سیٹ کر دو، وہ یہیں کچھ دن قیام کرے گا۔ کون ہے ایسا مہمان بھائی؟ وہ قدرے معتجب ہوئی، تب وہ ہلکے سے مسکرا دیا، مصطفیٰ خان، وہی جو 7 سال سے انگلینڈ جا کر بس گیا تھا، وہی آیا ہوا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے چہرے کے زاویوں میں نرماہٹ اتر آئی تھی۔ آنکھیں اس دیے کی مانند روشن ہو گئیں جس میں کسی نے بہت سا تیل ڈال دیا ہو۔ پلیز لالی، بہت اچھی طرح سیٹ کرنا۔ وہ اسے تاکید کرتا باہر نکل گیا، جبکہ لالا رخ کچھ دیر حیران کھڑی رہی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک سرمئی آنکھوں والا زندہ دل، ہسمکھ، خوش گفتار، خوش بیان شخص زندہ ہو گیا۔ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے۔ جو ڈوبنا ہے تو اتنے سکون سے ڈوبو کہ آس پاس کی لہروں کو بھی پتہ نہ لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ گیتوں اور غزلوں کا خوبصورت کلیکشن بھی یاد آیا، اور اس کا طلال کے کمرے کی دیوار پر لکھا ہوا وہ قطع بھی ذہن پر چھا گیا۔ کچھ اونجوی راہواں اوکھیاں سن، ایک سیکنڈ، پنجابی ہے نا، ریدم بنانے دو۔ کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ طلال کے سارے دوست پڑھائی کے نام پر ہلڑ بازی مچا کر جاتے تو کمرے کی حالت زار اسے رلا دیتی تھی، اور دیوار پر لکھے اس کتے پر تو اسے بھر بھر کر رونا آیا تھا۔ جانے کس روشنائی سے لکھ کر گیا تھا اس کا دوست مصطفیٰ خان۔ وہ سارے ٹپس آزما چکی تھی مگر وہ مٹا نہیں تھا۔ مردان سے آنے والا اس کا دوست مصطفیٰ خان یہاں ہاسٹل میں رہتا تھا، مگر ہر ویک طلال اسے اپنے ساتھ لے آتا۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کہاں سے آیا، کدھر گیا وہ؟ عجیب، مانوس، اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ پھر اس نے سنا کہ وہ میڈیکل کا فائنل کر کے مردان واپس چلا گیا ہے، پھر لندن بھی چلا گیا۔ کئی دن وہ نادانستہ اور غیر شعوری طور پر اس کی آہٹیں محسوس کرتی رہی۔ طلال کا کمرہ اب ایک ترتیب سے ملتا، مگر ایک بے ترتیبی اس کے اندر اتر جاتی۔ وہ ہنس پڑتی اور سر جھٹک کر خس کم جہاں پاک کہہ کر بے ترتیب چیزوں کو پھر ترتیب دینے لگتی۔ آج 7 سال کے عرصے کے بعد اس کی آمد کا سنا، اور طلال کے چہرے پر بکھری خوشی دیکھ کر اسے عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ ایک عرصے کے بعد اس نے اس کے سرد بے مہر سے چہرے پر وہی رمق دیکھی تھی جسے زندگی کہتے ہیں۔ وہ اس کے کمرے کی سیٹنگ کر کے تھکی ہاری باہر نکلی تو ہینا کی طرف گئی۔ لڑکیاں سب لیونگ روم میں جمع تھیں، گیلے بالوں کو سکھا رہی تھیں اور اپنی اپنی مہندی پر تبصرے بھی کر رہی تھیں۔ وہ ہینا کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ نہا کر باتھ روم سے نکلی تھی، تولیہ اس کے کندھے پر پڑا تھا۔ گیلے بالوں کو وہ جھٹکتی بالکنی کی طرف گئی اور تولیہ وہاں ڈال کر کرسی پر بیٹھ کر بال سلجھانے لگی۔ اس نے لالا رخ کو اندر داخل ہوتے اور اپنی طرف گھورتے پا کر بھی بے نیازی دکھانے کی کوشش کی۔ میں بے حد تھک گئی ہوں ہنی، اب ستانا مت، چپ چاپ کہنا مان لو۔ وہ نڈھال سے اس کے قریب کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی مغموم پلکیں اوپر اٹھائیں، پھر ہنس پڑی۔ آپ کی یہ تھکن ہماری دی ہوئی ہی تو ہے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ اس تھکن کو شیئر بھی نہیں کر سکتے، اس کا ازالہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب جانتی ہو یہ تھکن شیئر ہونے والی نہیں ہے، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے،
پھر یہ ہڑکا کیوں مچا رکھا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا تمہیں ماں سوائے اس کے کہ خود بھی پریشان رہو گی اور ہمیں بھی رکھو گی؟ لالا رخ نے اس کی طرف رخ کیا۔ لالی کی سیاہ گور آنکھوں میں اداسی اور تھکن کے باوجود اس کے لیے نرماہٹ تھی، محبت تھی، پیار بھری سرزنش تھی۔ یہ آپ ہر وقت فائدہ اور نقصان کا اندازہ لگانے کیوں بیٹھ جاتی ہیں؟ بے شک کچھ دکھ شیئر نہیں ہو سکتے، مگر باوجود اس کے اس اذیت میں شریک ہونا اور بس شریک رہنا اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگ مجھ سے یہ میری چھوٹی سی آسودگی بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ آسودگی نہیں ہے، خود فریبی ہے جس میں کوئی بھی عمر بھر نہیں رہ سکتا۔ چلو بحث مت کرو۔ اس نے ملائمت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلایا، پھر کمرے میں داخل ہوتی نازش سے کہا، نازو جاؤ اس کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ بحث میں بھی نہیں کرنا چاہتی، بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کرسی سے اٹھنے لگی تو لالا رخ نے اسے پکڑ کر دوبارہ پٹک دیا۔ تم چاہتی ہو میں آفی کو فون کر کے یہاں بلاؤں؟ کیوں؟ آپ انہیں کیوں بلائیں گی؟ وہ بری طرح تنک کر بولی۔ لالا رخ بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکی۔ تاکہ تمہیں نوالے بنا بنا کر کھلائے؟ لالی پلیز۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بے شک وہ اس شادی پر اداس اور دل گرفتہ تھی، مگر جس سے منسوب ہونے جا رہی تھی اس سے خفا بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں بستا تھا۔ اس کا نام، اس کا ذکر ایک شرمیلا احساس پیدا کرتا تھا، مگر اس وقت شرم سے زیادہ وہ ملول ہونے لگی تھی۔ اس کا ذہن و دل خوش رنگ خواب بننے کی بجائے اداسی کے گھنے جنگل میں بھٹک رہا تھا، احساس جرم کے وحشتناک صحرا میں چکرا رہا تھا۔ نازش ذرا آفی کو فون تو کرنا، اسے کہنا لالا رخ نے تمہیں 10 منٹ کے لیے۔ لالا رخ کرسی سے اٹھتے ہوئے اندر آتی نازش سے کھانے کی ٹرے لیتے ہوئے بولی تو ہنا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ حواس باختہ ہو گئی۔ لالی آپ؟ اس نے احتجاجی نظروں سے لالا رخ کو دیکھا، پھر بے بسی سے لب کاٹ کر ٹرے ان کے ہاتھ سے لے کر قالین پر دھپ سے ناراض بچے کی طرح بیٹھ گئی۔ کھا لیتی ہوں، روشانہ نہا کر نکلتی ہے تو ہم دونوں مل کر کھا لیتے ہیں، بس یا کچھ اور؟ وہ روٹھی روٹھی سی بولی تو لالا رخ نے اس کے چہرے پر ایک مسکراتی نظر ڈالی، پھر نازش کو آنکھ مارتے ہوئے بولی، دیکھو ذرا کتنی طاقت ہے آفاق کے صرف نام میں ہی۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ اور باوجود جھنجھلاہٹ کے ہنا کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر وہ بیٹھ کے سرانے ٹیک لگا کر بولی، آپ نے بھی کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ کہاں، ابھی طلال کے کمرے کی سیٹنگ کروا رہی تھی سگنا سے، اب سوچا نہا لوں پھر کھا لوں گی۔ تم جلدی سے کھا لو، پارلر بھی تو جانا ہے نا تمہیں۔ ہاں بس روشانہ اب نکلتی ہی ہوگی۔ بڑی پکی دوستی ہو گئی ہے روشنی سے کہ محترمہ کا اس کے بنا ایک نوالا حلق سے نہیں اتر رہا۔ آفی تو بیچارہ مارا جائے گا۔ اس نے اسے چھیڑا، پتہ نہیں لالی کچھ لوگ خود بخود صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر کے ہمارے اندر اتر جاتے ہیں۔ روشانہ کا بھی ایسے ہی لوگوں میں شاید شمار ہے۔ وہ پوری سچائی سے بولی، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرا خیال تھا لالی کہ اسد ماموں کی بیٹیاں بھی ان جیسی ہی مغرور، خود سر اور نکچڑی ہوں گی، مگر یہ تو سوچ سے بالکل برعکس ہیں۔ ہاں یہ بالکل اپنی ماں جیسی ہیں۔ سبیہہ آپا دیکھنے میں مغرور سی لگتی ہیں، مگر چھونے سے نرم ریشم جیسی ہی ہیں۔ روشنی تو بالکل سبیہہ آپا کی تصویر ہے، ان جیسا ہی مہکتا سا وجود۔ پھر وہ سر جھٹک کر باتھ روم کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، میں نہا لوں؟ نازش تم ذرا میرا ایک جوڑا پریس کر دو۔ اس باتھ روم میں تو روشانہ کہی ہے، اور آپ کے کمرے کے باتھ روم میں حسنہ آپا۔ نازش اسے چوٹی کھول کر باتھ روم کی طرف بڑھتے دیکھ کر جلدی سے بولی، چلو پھر میں اوپر کے پورشن میں چلی جاتی ہوں، آج تو نیچے مشکل ہی سے کوئی باتھ روم خالی نصیب ہوگا۔ وہ بال لپیٹتی کمرے سے نکلنے لگی تو نازش ہنستے ہوئے بولی، اوپر کے پورشن میں لڑکوں اور مرد حضرات کا قبضہ ہے، مشکل ہی سے کوئی خالی جگہ آپ کو ملے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ہنستی، یہ ہمارے خاندان کے لڑکے بھی گویا لڑکیوں کو مات دے رہے ہیں، پورے 16 سنگھار کر کے نیچے اتریں گے، لڑکیاں بیچاری تو ناحق بدنام ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ روشانہ اپنے نم بالوں پر برش پھیرتی لالا رخ کو چابیاں دینے آئی جو سعودیہ پھپھو نے بھجوائی تھیں۔ لالا رخ کی بے پناہ مصروفیت دیکھ کر روشانہ کو اس سے اچھی خاصی ہمدردی ہو گئی تھی۔ وہ افراتفری کے عالم میں نہانے کی نیت سے باتھ روم کا رخ کرتے کرتے ٹھٹکی۔ ایک دم اسے یاد آیا کہ وہ بیڈ شیٹ طلعت کے کمرے میں یوں ہی چھوڑ کر چلی آئی ہے۔ روشنی ایک کام کرو گی پلیز؟ ایک نہیں 10 کام کہہ دیجئے، مجھے تو آپ کی مصروفیت دیکھ دیکھ کر ہول اٹھنے لگے ہیں۔ آپ اتنے کام کیسے نپٹا لیتی ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، کہاں، سب لوگ ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اچھا تم یوں کرو کہ طلال کے بیڈ پر میں نئی بیڈ شیٹ رکھ آئی ہوں، تم جلدی سے جا کر بچھا دو، وہ اپنے کسی دوست کو لینے ہوٹل گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔
روشانہ کچھ جھجک گئی، تاہم وہ مروتاً انکار بھی نہ کر پائی۔ طلال کے کمرے میں جانے پر اسے ایک جھجک مانی تھی، مگر بحالت مجبوری چلی آئی۔ وسیع بیڈ چاروں جانب سے خوبصورت نقش والا تھا۔ اس کے کمرے کا پورا فرنیچر ہی سوات کے مخصوص آرٹ کا نمونہ تھا۔ وہ اس کی پسند کو دل ہی دل میں سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ غلاف بدلتے ہوئے اچانک وہ عقب سے قدموں کی ابھرتی آہٹ پر پلٹی۔ السلام علیکم بھابھی۔ آنے والا اس کے لیے قطعی اجنبی تھا، مگر اس کی سرمئی مسکراتی آنکھوں میں قطعی اجنبیت کا تاثر نہ تھا، بلکہ وہ ایک دوستانہ پن سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لفظ بھابھی پر اس کے اعصاب بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ وہ یکدم ایڑیوں کے بل دروازے کی طرف مڑا تھا۔ تو تم یہ سرپرائز دینا چاہ رہے تھے مجھے؟ اس کے پیچھے داخل ہونے والا طلال یکدم گڑبڑا گیا تھا۔ اپنی ریشم جیسی زلفوں کو ادھر ادھر بکھیرے وہ جس انہماک سے اس کے بیڈ کی چادر بدل رہی تھی، اس پر مصطفیٰ خان کو گویا اس کے اور روشانہ کے مابین یہی رشتہ محسوس ہوا تھا۔ آپ تو شاید مجھ سے قطعاً ناواقف ہوں گی، اس لیے کہ جب میں پاکستان سے گیا تو یہ موصوف کنوارا تھا اور دور دور تک شادی کے آثار تک نہ تھے۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ آپ کو دیکھ کر اس کی اس دیر کا جواز بھی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس نے ایک ہلکی سی سانس بھر کر اس کے دل کی حالت سے قطعی بے خبر ہو کر کہا، مجھے مصطفیٰ خان کہتے ہیں، میں اس کا بہت باوفا قسم کا فرینڈ ہوں، بقول اسی کے۔ وہ اس سچویشن پر بالکل حواس باختہ ہو چکی تھی۔ آنے والے اجنبی نے جس طرح کا بام بلاسٹ کیا تھا، اس سے اس کے اعصاب فوری طور پر سنبھل نہ پائے تھے۔ تیفی، یہ طلال نے شرمندہ سی نظر اس کے سرخ رخساروں پر ڈالی اور اس کا کندھا دبا دیا۔ یہ میری کزن ہے اینڈ نتھنگ مور۔ اسے فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کس رشتے سے اس کا تعارف کرانا چاہیے۔ وہ سرخ چہرہ لیے سر جھکا کر بڑی سرعت سے ان دونوں کے درمیان سے نکل کر وہاں سے بھاگ لی۔ مصطفیٰ خان حیرت سے طلال کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ بغیر سوچے سمجھے بولنے لگتے ہو، اسی لیے دانا کہتے ہیں کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ وہ اسے خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگا، پھر اس واقعے کی شرمندگی مٹانے کے لیے میز سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی بھرنے لگا۔ اگر میں سوچ کر تول کر بھی یہی جملہ بولتا پھر؟ وہ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا، تو پھر تم احمقوں کی فہرست میں شامل ہوتے۔ اس نے 2 گھونٹ پیے اور باقی پانی اس پر اچھال دیا۔ احمقوں کی لسٹ میں تو یوں بھی میں شامل ہی ہوں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ وہ شوز اتار کر موزے کھینچنے لگا۔ تم بالکل بھی نہیں بدلے تیفی۔ طلال اسے بغور دیکھنے لگا تو جواباً اس نے موزے جوتے میں رکھے اور اس کی طرف ذرا سا رخ کر کے ایک ہلکی سی سانس بھری۔ بہت بدل گیا ہوں، تمہیں کیا پتا۔ کچھ تبدیلیاں دکھائی نہیں دیتی، مگر ہمیں اندر ہی اندر کاٹ کر ایک نئی شخصیت میں ڈال دیتی ہیں، بالکل اجنبی شخصیت میں جس سے آپ پہلے کبھی آشنا نہیں ہوتے، مگر جب آشنائی ہو جاتی ہے تو اس میں رچ بس جاتے ہیں۔ اوہو، فلسفی بھی ہو گئے ہو۔ ہاں، تم سرجن ہو گئے، میں فلسفی بن گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اونچا کہکہا لگایا جس میں طلال کا بے ساختہ کہکہا بھی شامل ہو گیا۔ ساڈا چڑیاں دا چمباوے بابل اساں اڈ جانا، ساڈی لمبی اجاری وے اساں مڑ نہیں آنا۔ ہنا کی جدائی کا غم ہر آنکھ میں آنسو بن کر لرز رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ یہ غم آنسو بن کر عورتوں کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا اور مردوں کے دل کے اندر گر رہا تھا۔ طلال رخصتی سے قبل ہی میرج ہال سے گھر چلا گیا تھا۔ وہ دانستہ ہنا کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ سعدیہ پھپھو سے زیادہ وہ لالا رخ سے لپٹ کر روئی تھی اور اس کا ہر آنسو آتشی سیال بن کر لالا رخ کے شانے پر ہی نہیں اس کے دل پر بھی گر رہا تھا۔ بہت سا کرب اس کے اندر سے امڑ کر آنسو بن کر بہنے لگا۔ اسے سکندر ولا میں اپنی جدائی کی وہ گھڑی یاد آ گئی جب سیف الرحمان کے ہمراہ رخصت ہوتے وقت وہ تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ آنے والے لمحوں کی خوشکن آہٹیں اور اپنوں سے بچھڑنے کا ملال ایک ساتھ گلے ملتے ہیں تو خوشی اور غم کے آنسو ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ کبھی خوشی کے آنسو غالب آ جاتے ہیں تو کبھی جدائی کے آنسو، اور لڑکیاں اس مشترکہ احساس کے ہمراہ رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہنا بھی رخصت ہو گئی۔ میرج ہال سے گھر تک کا فاصلہ سب نے ایک مزمحل سی تھکی تھکی خاموشی کے ساتھ طے کیا۔ سکندر ولا میں ایسا سناٹا اترا ہوا تھا جیسا ہوا سے محروم چاند پر ہوتا ہوگا شاید۔ سعدیہ پھپھو گھر آ کر رفیہ بیگم کے گلے لگ کر دھواں دھاڑ رو پڑی، پھر بہت سا رونے کے بعد ہنسنے لگی۔ یہ بیٹیاں بھی کیا شے ہوتی ہیں
جب تک ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے رہیں ان کا وجود بوجھ کی طرح محسوس ہوتا رہتا ہے، اور جب یہ بوجھ اتارتے ہیں تو روح تک میں خالی پن اتر آتا ہے، آنگن ہی نہیں دل کا آنگن بھی ویران ہو جاتا ہے۔ یہی دستور ہے، یہی قانون فطرت ہے۔ آمنہ بیگم نے ایک گہری سانس کھینچی اور پھر پان دان کھول کر چھالیاں کاٹنے لگی، اور کٹی ہوئی چھالیاں کچھ رفیہ بیگم کو دی، کچھ اپنے منہ میں پھانک لی۔ پھر لالہ رخ سے بولی، نیند تو اب آنے والی نہیں ہے، آج چائے مل جائے گی؟ کیوں نہیں خالہ جان، چائے کی تو مجھے بھی طلب ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی کہ روشانہ نے انہیں روک دیا۔ آپ بیٹھے، میں بنا لاتی ہوں، رات جگہ مل کر بنائیں گے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور کچن میں چلی آئی۔ چائے کا پانی رکھ کر وہ کچن کی جالی سے لگ کر ہینا کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی جدائی کا احساس اس کے دل پر بھی طاری تھا، مگر اسے ہینا کا یوں ٹوٹ ٹوٹ کر رونا بری طرح دل گرفتار کر گیا تھا۔ یہ صرف جدائی کے آنسو نہ تھے، کچھ اور بھی غم تھا جو وہ سینے سے لگائے رخصت ہو گئی تھی۔ لالہ رخ کی تھکی تھکی تسلیاں اور طلال کا کئی دنوں سے اس کے ساتھ سخت قسم کا رویہ، وہ کیا اخذ کرتی؟ مگر اس کا خیال تھا کوئی ایسا غم ہینا کے سینے میں سلگ رہا تھا جس کا براہ راست تعلق لالہ رخ سے بھی تھا اور طلال سے بھی۔ وہ کچن کی بتی کھلی دیکھ کر بڑی سرت سے ادھر آ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا لالہ رخ ہی ہو سکتی تھی، اس کی طرح وہ بھی چائے کی رسیاں تھی، یا پھر جاگتے رہنے کی عادت نے یہ عادت بھی ڈال دی تھی۔ مگر روشانہ کو دیکھ کر وہ جس تیزی سے اندر آنے لگا تھا اسی تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ماربل کی سلیب پر ماچس کی تیلی سے نادیدہ لکیریں کھینچتے ہوئے اپنے کسی خیال میں گم تھی۔ نفیس کڑھائی والے سبز اور بلیو کنٹراسٹ کے سوٹ میں ملبوس، جس کا سبز دوپٹہ ڈھلک کر شانے پر بے ترتیب پڑا تھا، اس کے غیر معمولی گھنے چمکدار بال اس کی پشت پر ایک ترتیب سے پڑے تھے۔ وہ بے ارادہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اچانک وہ چائے کے پانی سے نکلتی شوں شوں کی آواز پر اپنے خیال سے نکل کر کیبنٹ کھول کر چائے کا مگ نکالنے لگی، مگر یکدم کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو ذرا سا مڑی۔ طلال کو اپنی سمت محویت میں دیکھتے پا کر وہ بوکھلا گئی۔ اس بوکھلاہٹ میں ہاتھ میں پکڑا کپ ماربل کی سلیب سے ٹکرا کر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ جامد سناٹے میں یہ آواز عجیب خوفناک سی محسوس ہوئی تھی۔ اوہ سوری، میں سمجھا لائٹ جل رہی ہے تو لالی ہوگی، دراصل مجھے بھی چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ اس دھماکے سے اپنی محویت سے نکل آیا اور اس کے یوں گھبرانے پر تھوڑا نادم بھی ہو گیا۔ سوری، ایم ریئلی سوری۔ وہ اندر آ گیا اور ادھر ادھر ڈسٹ بن کے لیے نظر دوڑانے لگا۔ وہ خفت چھپانے کے لیے جلدی سے جھک کر فرش سے ٹوٹے ہوئے کپ کی گرچیاں اٹھانے لگی۔ جھکنے سے اس کے بال ادھر ادھر بکھر کر اس کا خوبصورت چہرہ چھپا گئے۔ طلال کو یکدم یوں لگا جیسے چاند پر گہرے سیاہ بادلوں کا سایہ آ گیا ہو۔ میری شکل اتنی ڈراؤنی تو نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں؟ وہ ایک ہلکی سی سانس بھر کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور ڈسٹ بین اس کے آگے کر دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں اپنے کسی خیال میں گم تھی۔ وہ جھینک کر جلدی سے بولی اور جلدی سے بال سمیٹ کر پیچھے ڈالے اور دوپٹہ کھینچ کر سر پہ ڈالا۔ وہ اتنی ڈرپوک یا دبو قسم کی لڑکی بھی نہیں تھی، مگر اس کی غیر متوقع آمد اس پر اپنا سجا سنورا سراپا اور صبح کے واقعے کی یاد نے اس کا سارا اعتماد ہوا میں دھوئیں کی مانند گم کر دیا تھا۔ یہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت خطرناک بات ہے کہ کچن میں ہوتے ہوئے کسی اور خیال میں گم رہا جائے۔ اس نے خاصی سنجیدگی سے نظر اس پہ ڈالی، پھر ایک ٹھنڈی سی سانس بھرتے ہوئے بولا، سوری۔ پھر آپ کہیں گی کہ انسان کو ہر وقت میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا لہجہ ہلکا سا جتانے والا تھا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر رخ موڑ گئی اور برنر آہستہ کرتے ہوئے بولی، آپ بھی کیا کریں، مجبوری ہے آپ کی، ڈاکٹر جو ہوئے انسانی رویوں کو، احساسات اور کیفیات کو آپ ڈاکٹر لوگ شاید ڈاکٹری والی اینک سے ہی دیکھتے ہوں گے۔ طلال نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ سبز آنچل کے احاطے میں اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا اور ہلکا ہلکا سرخ محسوس ہو رہا تھا جو اس کے اندرونی خلفشار کی گمازی کر رہا تھا۔ تاہم طلال کو اس کا یوں کہنا اتنا برا نہ لگا۔ وہ پہلی بار قدرے تفصیل سے اسے دیکھنے لگا تو وہ گھبرا گئی۔ آپ کو میں چائے بھجوا دیتی ہوں، وہ پلٹے بغیر آہستگی سے بولی، گویا یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں۔ یوں بھی اس کے یہاں کھڑے رہنے کا جواز بھی نہیں تھا اور نہ وہ اس طرح کی کوئی حرکتیں پسند کرتا تھا۔ تھینک یو، مگر 2 کپ بھجوائیے گا، میرا دوست بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے پلٹا، پھر یکدم کچھ یاد آنے پر دروازے کے فریم میں ہاتھ جما کر ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ روشانہ، میں آپ سے اپنے دوست کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اس نے قدرے نادم لہجے میں کہا۔ روشانہ کے چہرے پر بکھری سرخی میں یک لخت اضافہ ہو گیا۔
اس کی پلکیں رخساروں پر لرز سی گئیں۔ وہ اس واقعے کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر وہ معذرت کرتے ہوئے اسے گویا پھر اسی خفت اور نادیدہ سی آگ میں گرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دراصل وہ بلا سوچے سمجھے بولنے والا بندہ ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود وہ اس کی لرزتی پلکوں اور چہرے کے نازک حصوں میں اترنے والی سرخی کا خوبصورت سنگم دلچسپی سے دیکھنے لگا، پھر یکدم کسی احساس سے نکل کر نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ سوری، ایم ریئلی سوری۔ اگر تم کہو تو مصطفیٰ خود تم سے سوری۔ نہیں پلیز، وہ جلدی سے بولی اور اسے دیکھا، پھر نادیدہ بودھ سے سر جھکا کر چولہے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کچھ باتوں کو اس وقت بھلا دینا ہی اچھا ہوتا ہے، لمحے جن پر راکھ ڈال دیتے ہیں، پھر اس طرح کے تکلفات اس راکھ کو محض کڑید کر اندرونی آگ کو ہی چھیڑتے ہیں۔ طلال عجیب سے احساسات کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنے اعصاب ایک پل کے لیے کھنچتے ہوئے محسوس ہونے لگے، پھر اس نے ایک ہلکی سی سانس کھینچی اور تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا، بہت بڑی حماقت کا، مگر جو بے اختیاری میں جملہ اس کے منہ سے نکل گیا تھا اب وہ واپس نہیں لوٹ سکتا تھا۔ وہ کتنی دیر اس نئی خفت میں مبتلا رہی، پھر منتشر ذہن کے ساتھ چائے بنا کر رفیہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ لالا رخ کی طرف آ کر اس نے ٹرے اسے دیتے ہوئے کہا، یہ طلال بھائی کو دے آئیں۔ ہیں طلال کو؟ کیا وہ لوگ جاگ رہے ہیں ابھی تک؟ وہ کاؤچ پر نیم دراز تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں بڑی سنہری چوڑیاں ایک خوبصورت دھن کے ساتھ بج اٹھیں۔ جی، وہ کہہ تو گئے تھے چائے کا۔ وہ اس کی خوبصورت کلائیوں کو دیکھنے لگی جن میں سنہری چوڑیاں بہت جچ رہی تھیں۔ نفیس مخروطی انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں جو نازک نگوں والی تھیں۔ لگتا ہے ان لوگوں کا بھی رت جگہ کا پروگرام ہے۔ اس نے سیدھا ہو کر دوپٹہ اٹھا کر بدن پہ ڈالا۔ ہاں، شاید ہماری طرح۔ وہ اپنا مگ لے کر کاؤچ پر ہی بیٹھ گئی۔ کیوں؟ تمہارا کیوں جاگنے کا پروگرام ہے؟ سب کی طرح تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ لالا رخ نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ دلے دلے میک اپ اور آنکھوں میں نیند کا خمار بھرے وہ اسے بڑی دلربا سی لگی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ بے ساختہ بولی تو وہ جھیپ گئی۔ اچھی تو آپ بھی لگتی ہیں، ہر وقت، ہر لباس میں، ہر رنگ میں۔ وہ اس کے سراپے پر نگاہیں جما کر دیانتداری کے ساتھ بولی تو وہ بے ساختہ کہاں لگا بیٹھی اور ہلکے سے اسے چپت مار دی۔ بدلہ اتار رہی ہو؟ میں نے اس لیے تو تمہاری تعریف نہیں کی تھی کہ مجھے اپنی تعریف سننی تھی۔ میں بھی محض جواباً تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، آپ ہمیشہ اسی طرح سچ سنور کر کیوں نہیں رہتی؟ دادی جان کہتی ہیں کہ شادی شدہ عورت کا آدھا سنگار اس کا زیور ہے، اور آپ پر تو جچتا بھی بہت ہے۔ بائی دا وے، سیفی نے کبھی ٹوکا نہیں آپ کو اس سادگی پر؟ وہ اس کی طرف جھک کر شرارت سے بولی۔ لالا رخ کے چہرے پر پھیلی روشنی میں یکدم دھندلاہٹ اتر آئی۔ رگوں پے میں خون کی گردش اتنی تیز ہو گئی کہ ایک پل کے لیے اسے اپنا دل بھی اسی میں گوتے کھاتا محسوس ہوا۔ وہ ٹرے اٹھا کر یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی چائے تو یوں ہی پڑے پڑے ٹھنڈی ہو جائے گی ہماری باتوں میں، وہ جبراً لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی اور ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ طلال اندر آیا تو مصطفیٰ خان بیڈ پر دراز کسی کتاب کی بے دلی سے ورگردانی کر رہا تھا۔ بس 2 منٹ میں چائے آ جاتی ہے۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور حمزہ کو گود سے اتار کر بیڈ پہ ڈالا۔ میرا تو خیال تھا تم خود ہی چائے بنانے لگ گئے ہو، حکم دینے میں اتنی دیر؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حمزہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہارا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اس نے سر جھکائے جھکائے اس کی طرف شرارت امیز نظروں سے دیکھا۔ پھر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ شکر ہے تم نے بولنے سے پہلے سوچ تو لیا۔ اس نے بے ساختہ ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ حمزہ ہے، میرا بھانجا، لالا رخ کا بیٹا۔ مصطفیٰ خان جو اس کے پہلے جملے پر اونچا سا کہا لگانا چاہ رہا تھا، اس کے دوسرے جملے پر جیسے وہ کہا اندر ہی کہیں معلق رہ گیا۔ حمزہ کی طرف پڑھنے والا اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر رہ گیا۔ ایک عجیب سی اذیت جیسے اس کی رگ رگ کو کاٹتی روح میں اتر گئی۔ اس نے طلال کی طرف چہرہ موڑا جو کھڑکی کے پردے برابر کر رہا تھا۔ اس نے نظریں حمزہ پر جما دیں۔ وائٹ اور پنک کلر کی کنٹراسٹ شرٹ میں وہ صحت مند خوبصورت بچہ اپنی معصوم آنکھوں سے اسے خاصی اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا جو عموماً کسی اجنبی نا آشنا چہرے کو دیکھ کر بچوں کی آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ ایک اذیت سے گزرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک بجھی بجھی سی مسکراہٹ امٹ آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں بھر لیا۔ تمہیں یاد ہے طلال، تمہارے کمرے کی اس دیوار پر میں نے ایک قطع لکھا تھا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ کون سا قطع؟
तलाल बेसन का नल खोलते हुए बोला, कुछ ओंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। मेरा ख्याल है ये वाहिद पंजाबी शेर था जो तुम्हें याद था, बल्कि तुमने खूब दिल लगा के याद किया था। वो बेसन के आईने में नज़र आते मुस्तफ़ा खान को देखते हुए अपने चेहरे पर फेस वॉश रगड़ते हुए हंसा, मगर मुस्तफ़ा खान ने उसका जुमला सुना ही नहीं। उसकी नज़रें, उसका ध्यान हमज़ा की जानिब था। उसके खुशनुमा चेहरे पर वो किसी और का अक्स तलाश कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट में वो कोई शरीर सी खनकती हंसी ढूंढ रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पर वो चौंका। यस कम इन, ये चाय ले लो तलाल। लाला रुख की मध्यम मीठी आवाज़ का सुर कमरे के दरो दीवार से टकरा कर जैसे मुस्तफ़ा खान के दिल की धड़कनों से हम आहंग हो गया। वो हमज़ा को उठाए बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और बेताबाना अंदाज से दरवाज़ा खोल दिया। 7 साल पहले की तस्वीर नए रंग में ढली उसके चश्मे तस्वुर से निकलकर मुजस्सिम उसके सामने खड़ी थी। एक पल के लिए तो लाला रुख गड़बड़ा कर रह गई। उस अजनबी की नज़रें उसके चेहरे पर यूं जमी थीं जैसे किसी फ्रेम में जुड़ी तस्वीर की जामिद नज़रें, मगर वो जामिद नज़रें ना थीं, उनमें रूह थिरक रही थी। उनमें इतनी रोशनियाँ थीं कि लाला रुख कुछ खफीफ सी होकर एक कदम पीछे हट गई। ये चाय, उसने महवियत के इस आलम को तोड़ना चाहा और कामयाब रही। वो दफातन यूं चौंका जैसे किसी गहरी नींद से बेदार हो गया हो। अपनी इस कैफियत पर वो खुद भी खफीफ सा होकर जल्दी से नज़रों का जाविया बदल कर दरवाजे से ज़रा सा हट गया। आओ लाली, पहचाना तुमने मुस्तफ़ा को? तलाल तौलिया बेड पे डालकर दरवाजे तक आया और उसके हाथ से चाय की ट्रे थामते हुए मुस्तफ़ा खान का तारुफ कराया। लाला रुख पूरे एतमाद के साथ मुस्कुरा दी। हाँ, मैंने तो पहचान लिया है, शायद इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। वो आहिस्तगी से बोली तो उसने जैसे तड़प कर उसे देखा, फिर सर को ढीले अंदाज में झुकाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये आप कैसे कह सकती हैं? दूसरों के बारे में यूं राय कायम नहीं कर लिया करते। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरी यादाश्त तो मिर्ज़ा गालिब की तरह है। तलाल ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा और चाय की ट्रे तपाई पर रख दी। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। मुस्तफ़ा खान ने यह कहते हुए एक ठंडी सी सांस खींची और लाला रुख को देखा, जिसके लबों के गोशे में खेलती मुस्कुराहट एक पल में मादूम हो गई। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी तक शायरी का ज़ौक़ रखते हैं। क्या बाज़ौक़ आदमी चंद साल बाद बदज़ौक़ हो जाता है? उसके जुमले पर महजूज होकर बरजस्ता बोला तो वो खफीफ सी होकर हंस पड़ी। इसका मतलब है कि कुछ शौक़ वक्त के साथ बदल जाते हैं, इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं, पसंद बदल जाती है। तलाल ने उसे मग पकड़ाया और हमज़ा को उसकी गोद से लेकर बेड पर लेटाया। शौक़ और चीज़ है, ज़ौक़ और चीज़ है, और जहाँ तक पसंद का मामला है वो यकीनन वक्त के साथ बदलती रहती है, मगर इनमें बास ऐसी होती हैं जो तलब का रूप धार लेती हैं, नहीं बदलती। उनका ताल्लुक सोच और जज्बों से होता है और उन पर जितना भी वक्त का पानी गुजर चुका हो वो नहीं बहती, दिल की ज़मीन पर मजबूती से जमी रहती हैं। वो चाय से उड़ती भाप पर नज़रें जमा कर अजीब से अंदाज में बोला, फिर एक गहरा सांस भरकर हंस दिया। लाला, ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल बदल चुका है, देखो फ़लसफ़ी हो गया है। हालांकि 7 साल पहले इसे ये तक मालूम नहीं था कि फ़लसफ़ा होता क्या है। तलाल का अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था, मगर लाला रुख हंसना तो कजा, मुस्कुरा भी न सकी। मुस्तफ़ा खान की निगाहों के पार उतरी उदासी ने उसे शायद इस फेल से रोका था। वो अचानक ही हमज़ा की तरफ मतवज्जा हुई जो तकरीबन सो चुका था। उसे उठाने के लिए झुकी तो मुस्तफ़ा खान जल्दी से बोला, हाँ क्या कर रही हैं आप, ये सो चुका है, रहने दें इसे यहीं। लाली ने उसे देखा, वो हमज़ा के नज़दीक बैठ गया था, मगर ये तंग करेगा। वो मुतज़ब्ज़ब होकर बोली, तुम फिक्र मत करो, कोई तंग वंग नहीं करता। तलाल ने कहा, ये रात को उठकर रोना शुरू कर देता है, नाहक आप लोगों की नींद खराब होगी। वो तकल्लुफ़ से बोली, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इकट्ठे रत जगह कर लेंगे। आहो बगा, आहो नगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, कर लेंगे। बकौल शायर, तू हाय गुल पुकार, मैं चिल्लाऊं हाय दिल। बज़ाहिर मुस्तफ़ा खान का अंदाज़
شگفتہ سا تھا، مگر لالا رخ اس کی سرمئی آنکھوں کے بادلوں کی گمبھیرتا سے جیسے سٹپٹا سی گئی۔ نادیدہ سا بوجھ اس کی پلکوں پر آ گیا۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھیں بولتی محسوس ہوئی تھیں، مگر ان میں مسکراہٹوں کا اجالا رہتا تھا۔ لیکن آج اس کی آنکھیں بول تو رہی تھیں، مگر ان کے پار گہرا اندھیرا سا معلوم ہو رہا تھا۔ سرمئی آنکھیں اور گہری سرمئی لگ رہی تھیں۔ وہ حمزہ کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن حنا کا ولیمہ تھا، جس میں مصطفیٰ خان بھی شامل ہوا تھا۔ رنگا رنگ ہنستی مسکراتی اپنوں اور غیروں سے سجی اس محفل میں اسے اپنے اندر کی تنہائی کا احساس شدید ہوا تھا۔ اسے طلال بے حد خوش نصیب انسان محسوس ہوا تھا، جو اتنی محبتوں کے درمیان رہ رہا تھا۔ ہر کوئی جیسے اس پر جان وارنے کو تیار تھا، مگر طلال کو دیکھ کر اس کی خوشنما آنکھوں کے پار اسے وہ طمانیت کی چمک نہ دکھائی دی۔ وہ رنگ جو اس کی ذات کا خاصا ہوا کرتے تھے معدوم تھے۔ کم سخن تو وہ ازل سے تھا، مگر اس کی کم سخنی میں سنجیدگی اور اداسی کا رنگ ہرگز نہ تھا، بلکہ ایک دھیمی دھیمی لو دیتی نگاہوں کو کھیرا کرتی مسکراہٹ ہمہ وقت تھرکتی رہتی تھی۔ طلال، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ دونوں کولڈ ڈرنک لے کر کرسیوں پر آ بیٹھے، جہاں نسبتاً کم لوگ تھے۔ تم اپنی کہو، تم نے کس خوشی میں شادی نہیں کی؟ اس نے ڈرنک کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے یہی سوال اس کی جانب منتقل کر دیا۔ جواباً مصطفیٰ نے ایک مزمحل سی سانس بھر کر نگاہیں اس گوشے پر جما دی جہاں خوشبوؤں کا میلہ لگا ہوا تھا، مگر وہ پھول اب بھی سب سے جدا محسوس ہو رہا تھا، جس کی خوشبو کا وہ 7 سال پہلے اسیر ہوا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں نے شادی نہیں کی؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ طلال کو ذہنی جھٹکا لگا۔ اس نے بوتل منہ سے ہٹا کر نہایت ہی حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں تازگی ناپید تھی۔ ہاں، مگر پھر بھی خالی ہاتھ خالی دل ہوں، جیسے کچھ پایا ہی نہیں یا پھر سب کچھ کھو دیا۔ وہ سر جھکا کر اسٹرا کو حرکت دینے لگا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ طلال نے بوتل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ کیا بتاتا؟ کچھ بتانے کو ہے ہی نہیں۔ ایک تنہا آدمی کے پاس بتانے کو کیا ہو سکتا ہے؟ طلال اسے یک ٹک دیکھتا رہا، پھر جیسے کسی خیال کے تحت اس کی پیشانی پر ہلکی سی لکیر نمودار ہوئی۔ تو یہ کہو کہ ان بے وفا شوہروں کی طرح کسی مادہ پرست گوری سے چند گھڑیوں کی رفاقت کا ساتھ رہا، پھر کاش ایسا ہی ہوتا۔ اس نے اس کی بات کا برا مانے بغیر ایک ٹھنڈی سانس بھری تو طلال نے اسے الجھ کر دیکھا۔ میں ایک غیور پٹھان ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم عورت ذات کو غیرت اور عزت سمجھتے ہیں، انہیں لمحوں کو رنگین کرنے کے لیے اور محض دل لگی کے لیے استعمال کرنا بے غیرتی اور قابل سزا سمجھتے ہیں۔ تم اچھی طرح میرے مزاج اور میری روایتوں سے واقف ہو۔ ہم کال پر جان دینے والے ہیں، چاہے وہ کال کسی گوری مادہ پرست سے ہی کیا گیا ہو۔ تو پھر وہ ہنوز الجھی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ چھوڑو یار، یہ جگہ ان باتوں کی نہیں ہے۔ وہ بے پرواہی سے ہاتھ روک کر کوک کے سپ لیتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ تو یہ جگہ میری شادی کے بارے میں تجسس کرنے کے لیے ہے؟ اسے ٹالنے والے انداز پر طلال نے اسے گھورا تو وہ سر کو اسباتی جنبش دے کر یکدم ہنس دیا، پھر جیسے چونکا۔ اس کی نظریں روشانہ پر اٹھیں، جو سیاہ رنگ کے فرانسیسی لیس کے خوبصورت لباس میں حقیقتاً دل اور نظر کو کھیرا کر رہی تھی۔ اس کا شفاف نوخیز چہرہ ہلکی جولری میں یوں چمک رہا تھا جیسے ستاروں بھرے آسمان پر جگر جگر کرتا چاند۔ طلال، یہ وہی لڑکی ہے نا، تمہاری کزن، جسے میں غلط فہمی کی بنا پر تمہاری لائف پارٹنر سمجھ بیٹھا تھا؟ اس نے طلال کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرائی۔ وہ بے ارادہ اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر مصطفیٰ خان کی شریر نگاہوں کی تپش سے سنبھل کر جلدی سے بولا، ہاں، اور جس پر مجھے ابھی تک شرمندگی ہے۔ اوہ! وہ بے اختیار کہا لگا کر اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ شرمندگی مٹ بھی سکتی ہے۔ ہاں، میں نے اس سے سوری کر لی تھی۔ وہ اس کے انداز کو قطعی نظر انداز کرتا ہوا سادہ سے لہجے میں بولا، اچھا، حالانکہ ایکسکیوز تو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ خیر، تم نے کر لیا، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی معنی خیزیت سے جھنجھلا کر ابرو اچکا کر اس نے گھورا، مگر وہ مصطفیٰ خان ہی کیا جو سنجیدہ ہو جاتا۔ جواب بند کولڈ ڈرنک کا آخری سپ لے کر بوتل دھپ سے میز پہ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا، وہی جو تم سمجھ رہے ہو۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کرسی کی پشت سے لگ کر روشانہ پر ایک نظر ڈال کر بولا، کہ تمہارے ساتھ بہت سوٹ کرے گی طلال۔ جواباً اس نے اسے تیز نظروں سے دیکھا، پھر قدرے چڑ کر بولا، تم اس موضوع کو یہیں ختم کر دو۔
میرے ساتھ کون اور کیسی سوٹ کرتی ہے اس کی فکر میں تمہیں گلنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو اٹھو, کھڑے ہو جاؤ. وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا. جو دل کی بات ہی سمجھے نہ دل لگی جانے, وہ بے وفا تو نہیں بے مثال لگتا ہے. مصطفیٰ خان نے یہ کہتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھری, پھر اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے گھبرانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. مگر اس کے ہمراہ اسٹیج کی طرف جاتے ہوئے یکدم روشانہ کے نزدیک رک گیا. طلال اسے گھور کر رہ گیا. آپ غالباً روشانہ ہیں؟ جی. وہ اجنبی کے اچانک مخاطب کرنے پر لالہ رخ کو نظروں ہی نظروں میں تلاشتے ہوئے سٹ پٹا کر مصطفیٰ خان کو دیکھنے لگی. پھر کسی خیال کے تحت اس کے رخساروں پر ہلکی سرخی دوڑ گئی. تاہم وہ انجان بنتے ہوئے بولی, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. پہچاننا تو صدیوں کا عمل ہے, آپ محض ایک ملاقات میں پہچان بھی کیسے سکتی ہیں. وہ اطمینان سے بولا. وہ اس کی طرف دیکھنے لگی, پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی, مگر کبھی یہ صدیوں کا عمل لمحوں میں بھی طے ہو جاتا ہے, بس پہچاننے والی آنکھ ہونی چاہیے. مصطفیٰ خان کے ہونٹ غیر محسوس طور پر سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے. اس کی آنکھوں میں توصیفی مسکراہٹ جھلک آئی. میرا خیال ہے آپ بھی طلال کی طرح کم مگر اچھا بولتی ہیں. اس نے ارادتاً طلال کا ذکر چھیڑا اور اسے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہا, مگر وہ دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بولی, میرے نزدیک تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہاں, اچھا ہونا یقیناً اچھی بات ہے. پھر جلدی سے ایکسکیوز می کہتی ہوئی ایک طرف مڑ کر میزوں کے درمیان سے گزرتی لڑکیوں کے جمگٹے میں گم ہو گئی, جبکہ مصطفیٰ خان اسے دل ہی دل میں حسین اور ذہین کا خطاب دے کر پلٹا تو طلال کو اس گوشے کی جانب یک ٹک دیکھتے پا کر بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو ہونٹوں کے درمیان دبا کر روکا اور اس کی خوشنما آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا. میرا خیال ہے واپس آ جاؤ. یوں بھی کسی کے جانے سے اس کی موجودگی کا احساس ختم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ احساس تو ہمارے اندر سے اٹھتا ہے. تم کسی دن میرے ہاتھ سے بہت بری طرح پٹو گے تیفی. طلال نے جھیم کر نگاہوں کا زاویہ بدلا اور اسے گھسیٹتا ہوا ایک طرف چل دیا. ولیمے کے 2 روز بعد ہنا سکندر ولا میں ٹہلنے آئی تھی. لڑکیوں سے ہنسی مذاق کرنے کے بعد جب وہ دوپہر کی نیند لینے اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو لالہ رخ اس کے پاس چلی آئی. ان کے چہرے کے زاویوں میں خفگی واضح دکھ رہی تھی. اس نے جلدی سے منہ پہ چادر ڈالنا ہی چاہی تو لالہ رخ نے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر کھینچ لی. آفی, کیا کہہ رہا ہے ہنی؟ اب اسے تنگ کرو گی تو؟ کیا کہہ رہا ہے وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ کہہ رہا ہے تم اس کے ساتھ پاکستان ٹور پر جانے پر راضی نہیں ہو رہی ہو. اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ دن ٹھہر کر بھی تو جایا جا سکتا ہے نا. وہ لالہ رخ سے نظریں چرا کر اپنے پیر کی کیوٹکس کھرچنے لگی. اب اسے ستاتی پھرنا تم. اس نے ملامت امیز نگاہوں سے اسے گھورا. میں ستاؤں گی؟ وہ خود کم ہے کیا؟ الٹا مجھی کو تنگ کیا ہوا ہے انہوں نے. وہ جل کر بولی. پھر لالہ رخ کے لبوں پر پھیلنے والی معنی خیز مسکراہٹ سے جھینپ کر سر جھکا گئی. تم ہو ہی اس قابل کہ تمہیں خوب تنگ کیا جائے. بہت تنگ کرتا ہے کیا؟ آخر آپ کا بھائی جو ٹھہرا آپ سے کم ہوگا کیا؟ وہ اپنی جھینپ اور شرمندگی کو خفگی میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی. پھر لیٹ گئی. چادر کھینچ کر منہ پہ ڈالنا چاہی مگر ناکام رہی. لالہ رخ ایک ہلکی سی سانس بھر کر اس کے نزدیک بیٹھ گئی. پھر سنجیدگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تفہیمی انداز میں بولی, ہنا, مرد کا دل آسمان کی طرح وسیع ہوتا ہے مگر اس کی محبت چاند کی طرح ہوتی ہے. دیکھنے میں بہت چمکدار, تیز, خیرہ کن مگر بڑھنے گھٹنے والی. اسے کبھی غلط رویوں کے سورج کے مقابل مت لانا ورنہ یہ گھٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے. اس کی محبت پر گرہن لگ جاتا ہے اور مرد کی محبت کے چاند پر گرہن آ جائے تو پھر کبھی ویسی اجلی بے گرج چمکدار نہیں رہتی. اس کا دامن تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جاتا ہے, اتنا تنگ کہ پھر عورت کا دم گھٹنے لگتا ہے. لالی, ہنا اس کی گود میں سر رکھ کر بے آواز رو دی. آفاق اتنے اچھے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. کاش سیف الرحمن بھی ایسے ہی ہوتے, بالکل ایسے ہی. کتنے سنسناتے تیر لالہ رخ کو اپنے دل میں پیوست ہوتے محسوس ہونے لگے. اس نے جھٹکے سے ہنا کو خود سے الگ کر کے اٹھنا چاہا مگر اسے لگا اس کے اعصاب اس کوشش کو ناکام بنا گئے ہوں. وہ بس دہکتی آنکھوں سے اس کے جھکے سر کو دیکھتی رہ گئی. پھر اپنی گود میں اس کے آنسوؤں کی نمی محسوس کر کے
نرمی سے اس کا سر اوپر اٹھایا۔ پاگل، ہر عورت اپنی تقدیر اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اس کے سکھ کی روشنیاں اور دکھ کے اندھیرے اس کے اپنے مقدر کی مٹھی میں ہوتے ہیں۔ اسے کسی کے ہاتھ میں تلاش کرنا دیوانہ پن ہے۔ مگر لالی، ایسا ہو تو سکتا تھا نا؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں، اگر میرے نصیب میں سکھ اور محبتیں ہوتی تو وہ مجھے سیف الرحمن سے ہی مل جاتی، اور اگر یہی دکھ ہوتے تو آفاق جیسے اچھے آدمی سے بھی ملتے۔ خیر، اس نے سر جھٹکا اور ایک گہرا سانس سینے کی تہہ میں کھینچتے اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ تم آرام کرو اور جی بھر کر نیند لے لو، اور ہاں، میں آفاق سے کہہ دیتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو، بلکہ خوش بھی ہو۔ پاگل، مرد محبت میں اس بچے کی طرح ہوتا ہے جو اپنی ماں کی توجہ اور محبت کے اظہار کا بار بار خواہاں رہتا ہے، اور یوں بھی اظہار تو بارش کی مانند ہے۔ اسے محبت کے پودے کی تازگی اور نشو نما کے لیے کبھی کبھی ہلکے ہلکے برستے رہنا چاہیے۔ وہ اسے تھپک کر کھڑی ہو گئی۔ ہنا نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ سنی انسنی کرتی کمرے سے نکل گئی۔ پھر اس نے سب سے پہلے آفاق کو فون کیا، پھر وہ حمزہ کے کپڑے مائی زرینہ کو دے کر خود طلال کے کمرے کی طرف آئی۔ اسے اچانک ہی مصطفیٰ خان کا دھیان آ گیا تھا۔ طلال ہاسپٹل جاتے ہوئے اسے تاکید کر گیا تھا کہ لنچ میں وہ مصطفیٰ خان کو پرہیزی کھانا بنا کر دے، چونکہ اسے رات سے بہت تیز بخار ہے۔ مگر اس کی یہ تاکید اس کے ذہن سے یکسر نکل گئی، اور اب خیال آنے پر اسے شرمندگی ہونے لگی کہ پتہ نہیں لنچ میں اسے پرہیزی کھانا دیا بھی گیا تھا کہ نہیں۔ وہ اس کی خیریت دریافت کرنے چلی آئی۔ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے اندر سے آتی مدھم سروں سے بجتی غزل کی آواز نے ایک پل کے لیے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، یہ جذبہ شوق سنائیں کیا؟ کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ صرف وہی نہیں، اسے مغنیہ کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ خان کی بھاری گنگناہٹ بھی اسی لے میں سنائی دینے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خود بھی آواز میں آواز ملا رہا تھا۔ پھر غزل ختم ہو گئی، مگر اس کی خوبصورت بھاری آواز کی گنگناہٹ جاری تھی۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو، پھر دامن دل کو بچائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے… وہ دروازہ ہلکے سے بجا کر اندر آ گئی۔ وہ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا ہوا یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کی گنگناہٹ کا رقص تھم سا گیا، مگر اسے تو لگا کائنات کا رقص بھی تھم گیا ہو۔ وہ اس کے تصور سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے، آپ کو ٹیمپریچر ہے اور آپ نے شاور لے لیا؟ اس طرح تو طبیعت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ وہ اسے پنکھے کے عین نیچے گیلے بالوں اور سرخ سرخ چہرے کو دیکھ کر تشویش سے بولی۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ وہ اب بھی ایسی ہی تھی، جلد تشویش میں مبتلا ہو جانے والی، دوسروں کے لیے فکر کرنے والی، توجہ دینے والی۔ بہت سخت جان ہوں، ٹیمپریچر کا معمولی بڑھنا گھٹنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ گیلا تولیہ کہیں مناسب جگہ پر رکھنے کی جگہ تلاش کرنے لگا، تب اس نے آگے بڑھ کر تولیہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کبھی کبھی معمولی لگنے والی بیماری ہی جان کا روگ بن جاتی ہے، مگر خیر خدا نہ کرے کہ آپ کو… پلب دانتوں میں دبا کر کچھ خفیف سی ہو کر تولیہ لے کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آپ نے لنچ کیا یا نہیں؟ دراصل طلال تاکید کر گیا تھا کہ آپ کو پرہیزی کھانا دیا جائے۔ طلال کی ایڈوائس تو رہنے ہی دیجیے، ان ڈاکٹروں کو تو ہر بیماری پر ہدایتیں دینے کی عادت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، صرف معمولی ٹیمپریچر پر اتنی ساری گولیاں۔ اس نے میڈیسن کی طرف اشارہ کیا جو سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ یہ رنگ برنگی گولیاں ہر بیماری کا علاج کب ہوتی ہیں؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں تمسخر کروٹیں لے رہا تھا۔ کچھ بیماریاں تو… اس نے کچھ کہنے کی خواہش میں ایک ہلکی سی سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا، اور وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا تصادم ہوا تو اس کی سیاہ دبیز پلکوں کا جال گر گیا، اور مصطفیٰ خان نے پھر جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بولا، پھر اسے پلٹ کر جاتے دیکھ کر عجیب مستریبانہ انداز میں پکارا، لالا۔ وہ اس تخاطب پر ٹھٹک کر پلٹی تو وہ خفیف سا ہو کر جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے لالا رخ، آپ اگر حمزہ کو میرے پاس چھوڑ جائیں تو…
दरअसल खुरम और जासिब भी नहीं हैं और मैं बहुत तन्हाई महसूस कर रहा हूँ। जी अच्छा, उसने बगैर हील हुज्जत के सर हिला दिया। तलाल बता रहा था कि आपके शौहर मुल्क से बाहर हैं। वो एक बार फिर उसके कदमों को रुकने पर मजबूर करते हुए बोला। उसे लग रहा था कि उसकी मौजूदगी से कमरे के दरो दीवार एक अनोखी खुशबू से महक उठे हों। उसकी मौजूदगी उसकी रूह को एक अजियत आमेज लज्जत से हमकनार कर रही थी। उसके इस सवाल पर वो नज़रें दूसरी तरफ मोड़ते हुए हल्के से सर को अस्पाती जुम्बिश देकर रह गई। एक बात पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगी? वो चलता हुआ उससे कदरे फासले पर रुक गया, फिर उसके चेहरे के तासुरात का बगौर जायज़ा लेने लगा। कहिए, मेरा ख्याल है आप तकल्लुफ से काम ले रही हैं। वो हल्के से मुस्कुरा दी, मगर मुस्तफ़ा खान तज़ब्ज़ुब के आलम में कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर नज़रें उसके चेहरे से हटाकर आहिस्तगी से बोला, आप यहाँ क्यों रह रही हैं? मेरा मतलब है इनके पास ही क्यों नहीं चली जाती? लाला रुख को शायद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह का कोई ज़ाती हमला करेगा। वो एक पल के लिए तो उसकी तरफ देखती रह गई। उसके चेहरे पर एक खिंचाव आ गया। वो अपनी बरहमी के तासुर को कतई न छुपा सकी, इसलिए कि मैं ऐसा ज़रूरी नहीं समझती। चाहने के बावजूद उसके लहजे में नागवारी झलक आई, मगर वो कमाल इत्मीनान से ये नागवारी नज़रअंदाज करता हुआ बोला, यकीनन आप अपने लिए ज़रूरी नहीं समझती होंगी, मगर क्या आपके इस फैसले से हमज़ा नज़रअंदाज नहीं हो रहा है? ये मेरा ज़ाती मामला है। आप इसमें मुदाखलत करने वाले कौन होते हैं? वो यकदम बिभक गई। हमज़ा मेरा बेटा है और उसे आप सब लोगों से ज़्यादा मैं चाहती हूँ। वो दरवाज़ा झटके से खोलकर बाहर निकल गई। मुस्तफ़ा खान उसके पीछे पूरी ताकत से बंद होने वाले दरवाजे की दमक कितनी देर तक अपने दिल पर महसूस करता रहा। लॉबी में आकर उसका गुस्सा बेजारगी अमेज कर्ब में बदल गया। उसकी नज़रें राहदारी में साइकिल दौड़ाते हमज़ा पर ठहर गईं। एक मुज़म्मिल सी सांस उसके सीने की तह में निकल गई। औरत इतनी बाइख्तियार ही कब होती है? वो तो खुद महरूम होती है, दूसरों को भला क्या महरूम कर सकती है? उसने झुककर हमज़ा की पेशानी पर पूरी शिद्दत से बोसा दिया, फिर लॉबी में आ गई। मुस्तफ़ा खान ने उसके सीने के अंदर छुपी आग को फिर से दहका दिया था। वो खिड़की खोलकर पोर्च में बिखरी धूप को तकने लगी। इससे ज़्यादा धूप उसके अपने अंदर बिखरी हुई थी, जो रग रग को झुलसाती रहती थी। माजी के कई मंजर उसकी आंखों में लहरा कर धुंध भरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हर शय जैसे पानियों में चक्कर काटने लगी। उसने पर्दा खींच दिया और दीवार से टेक लगा ली। किस कोम्पल की आस में अब तक वैसे ही सरसब्ज हो तुम। अब तो धूप का मौसम है, बरसात गुजर गई जाना। उसने ज़ोर से आंखें मूंद ली, फिर चंद मिनट बाद अकब में उसे कदमों की आहट सुनाई दी, तो उसने आंखें खोलकर गर्दन घुमाई। मुस्तफ़ा खान कदरे नादिम सा खड़ा दिखाई दिया। उसके चेहरे की सफ़ेदी में गैर मामूली संजीदगी की सुर्खी बिखरी हुई थी। मैं आपसे अपने रवैये की माफ़ी चाहता हूँ। मुझे इसका बिल्कुल भी हक नहीं है कि मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के किसी भी वर्ग पर तबसरा करूँ। आई एम सॉरी। वो उसकी तरफ देखने की बजाय उसकी पुश्त पर बड़ी सी शीशों वाली खिड़की को देख रहा था। उसकी आंखों में हकीकी नदामत हिलकोरे ले रही थी, जो लाला रुख को नादिम कर गई। अरे नहीं, माफ़ी की बात नहीं है, वो तो मुझे भी बसी हुई गुस्सा आ गया था, बल्कि सॉरी तो मुझे अपने रवैये पर करनी चाहिए। नाहक में बरहम हो गई। उसने शाइस्तगी से मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मुस्तफ़ा खान से नज़रें मिली तो पलकों का जाल आंखों पर गिर गया। नहीं, आपका गुस्सा बजा था, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो आहिस्तगी से बोला, फिर हल्के से हंसा। अब सोचता हूँ तो अपनी मुनाफ़कत पर हंसी आती है कि ऐसा मशवरा भला आपको मैंने कैसे दे दिया। भला साहिल पर खड़ा होने वाला शख्स समुंदर की मौजों पर नबर्द आसमां शख्स की अजियत और कैफियत को कैसे समझ सकता है? कदा उसे मशवरा दे। भला उसे क्या पता कि वो साहिल पर आना चाहता भी है या डूबने के लिए अज खुद उतरा है। ये कहते हुए उसने एक हल्की सी सांस भरकर उसकी कांपती पलकों पर नजरें जमाईं, फिर यकदम निगाहें फेर कर हमज़ा को उठाते हुए बोला, अगर आप माइंड ना करें तो इसे मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। कहाँ? वो बेसाख्ता ख्यालों के गर्दाब से निकलते हुए बोली। बेफिक्र रहिए, अगवा करके नहीं ले जा रहा, यूं ही ज़रा बाहर की खुली फिज़ा में जा रहा हूँ। वो जवाबन उसकी खुली हुई मदहोश कर देने वाली आंखों में बराह रास्त झांकता हुआ बोला, तो वह सटपटा कर पलकें झपक कर बेमकसद मुस्कुरा दी। मगर ये रास्ते भर आपको बहुत तंग करेगा। तलाल ने इसकी आदतें बहुत बिगाड़ती हैं।
सोच लीजिए फरमाइशों से आपको आजिज कर देगा। अगर मैं कहूँ कि इसकी हर फरमाइश पूरी करके मैं दिली तौर पर खुश होऊंगा, फिर? लाला रुख के मुस्कुराते लब यकबार की बाहम जुड़ गए। उसने बेसाख्ता क्यों पूछना चाहा, मगर ये क्यों उसके अंदर ही फड़फड़ा कर रह गया। वो उसकी निगाहों की गर्माहट से घबरा कर सर झुका गई थी और वो हमजा को किसी कीमती मता की तरह गोद में समेट कर बड़े बड़े डग भरता हुआ लॉबी से निकलकर उसकी निगाहों से ओझल हो गया था। वो तख्त से उठते उठते फिर बैठ गई। यकबार की उसका दिल कांपने लगा। उसे जाने क्यों उस शख्स से उसकी सुरमई आंखों से खौफ सा महसूस होने लगा था। गर्मियों की दोपहर अपनी तवालत के बावजूद रोशाना को बेजार नहीं कर रही थी, बल्कि दोपहर का वीरान सन्नाटा उसके एहसासात को और भी सेकल करता था। हिना की शादी और उसके हनीमून पर चले जाने के बाद वो उसकी कमी ज़रूर महसूस कर रही थी, मगर उस पर झुंझुलाहट सवार थी न वहशत, जैसा कि पलवशा का ख्याल था। वो बमुश्किल एक हफ़्ता ही मुल्तान में गुजार पाएगी, मगर अब एक हफ़्ते से ऊपर हो चला था और उसे लग रहा था लम्हे तेज़ी से वक्त की गिरफ्त से निकलते जा रहे हैं, जबकि वो यहाँ के हर लम्हे, हर पल, हर घड़ी को समेट लेना चाहती थी, अपनी मुट्ठी में जकड़े रखना चाहती थी। वो सोचने लगी कि ये वक्त जब बहुत हसीन, दिलकश और दिलरुबा लगने लगता है तो इतनी जल्दी क्यों गुजरने लगता है। निशात की घड़ियाँ पर लगा कर उड़ने क्यों लगती हैं। वो सोफ़े पर नीम दराज होकर हिना की खूबसूरत शायरी से सजी डायरी पढ़ने लगी। शायरी से उसे कभी दिलचस्पी ना थी, मगर उसकी नज़र में ये एक बोर तरीन मुश्किल के सिवा कुछ ना था। मगर आज फितरी तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। उसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रही थी। उसकी नज़रें एक खूबसूरत नज़्म पर जम गईं, जिसे हिना ने बड़ी खूबसूरत राइटिंग में कलम बंद किया हुआ था। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं। उसने कुछ देर के लिए डायरी बंद की और गहरा सांस खींचा, गोया दिल की रुकती धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही हो। और फिर आहिस्तगी से डायरी खोली तो उसे लगा इस नज़्म के ऊपर तलाल न्यासी का खूबसूरत सरापा उभरने लगा हो। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। अचानक उसका तसलसल एक छनाके से टूट गया। पलवशा ने उसके हाथ से डायरी उचक ली थी, फिर कदरे हैरानी के आलम में डायरी पर एक नज़र डालकर उसे देखने लगी। आप और शायरी? उफ़, ये इनकलाब कैसे और क्यों कर? वो हैरत का बमला इजहार करने लगी, मगर अमलन भी बेड पर गिरकर एक तवील किस्म की सांस खींची। नाजिश ने सारे शॉपर्स दीवार के साथ लगा कर रखते हुए पलवशा को देखा। क्यों, क्या रोशनी को शायरी से दिलचस्पी नहीं है? पलवशा ने जवाबंद फिर एक ठंडी सांस भरी, फिर आंखें रोशाना पर मरकूज करके बोली, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बकवास कर रही है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं इतनी बदजौक भी नहीं हूँ। उसने डायरी उसके हाथ से झपट ली और जल्दी से बेड से उतर गई। पलवशा की तहय्युर अमेज़ निगाहों ने उसे खफीफ सा कर दिया था। उसे अपनी पेशानी यूं जलती महसूस हुई थी जैसे पलवशा की निगाहें ना हों, दहकते अंगारों की तपिश हो। हिना का कलेक्शन देख रही थी। जाहिर है तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर चली जो गई थी। बोर होने की सूरत में मुझे कुछ तो करना ही था। वो खामखा वजाहत देने लगी, जिस पर पलवशा को हंसी आ गई। हाँ तो अब ऐसा कोई गुनाह भी नहीं है? वो उसके हंसने पर चिढ़ गई। नहीं, बिल्कुल भी गुनाह नहीं कर रही, बल्कि अजर सवाब कमा रही हैं। मगर मुझे हैरत इस बात पर है कि इस अजर सवाब से अब तक आप महरूम क्यों थी? ये कहकर वो हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत दूर हटी थी। रोशाना उसे डायरी से मारने को आगे बढ़ी, फिर हंस दी। बहुत ज़बान चल रही है तुम्हारी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि खुरम के सामने कैसी बोलती बंद हो जाती है। नाजिश ने पलवशा को छेड़ा तो वो खुरम के जिक्र पर जीप गई। खुरम भाई का तो नाम ही ना लो, उनसे पता नहीं क्यों मेरी जान जाती है। चलो, एक कमज़ोरी तो तुम्हारी पकड़ ली हमने। रोशाना ने नाजिश को शरारत से देखा तो नाजिश ने भी ताइदी अंदाज में सर हिलाया। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम तुम्हें खुरम के नाम से डरा तो सकेंगे, यानी ब्लैकमेल। नाजिश ये कहकर हंसने लगी। उसके चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे ही थे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुसलमान होकर काफिरों जैसी सिफात अपनाना चाह रही हो। ब्लैकमेलिंग मुसलमानों का नहीं, काफिरों का तरीका है।
पलवशा ने गोया शर्म दिलानी चाहिए। वो दोनों उसकी तपी तपी रंगत देखकर हंसने लगी। हमजा ने उसे यूं तो खासा तंग किया था, मगर उसकी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करते हुए मुस्तफ़ा खान खुद को यूं मसरूर महसूस कर रहा था जैसे उसका मकसद हयात ही उसकी फरमाइशें पूरी करना हो। वो हमजा को इतनी देर तक तकता रहा जैसे उसका एक एक नक्श अज़बर कर लेना चाहता हो, मगर दर हकीकत वो हमजा के चेहरे में किसी और का चेहरा तलाश करता था, उसकी आंखों में किसी और की आंखें खोजता था, उसके तेज़ सुर्ख होंठों में किसी के चेरी जैसे लब ढूंढता था। मोहब्बत तो मोहब्बत है, तुम्हारी हो या मेरी हो। मुझे तो हर हवाले से बहुत आराम मिलता है कि जैसे बाग में दिल के अचानक फूल खिलता है। वो हमजा को लिए लिए उन तमाम मानूस रास्तों पर गाड़ी दौड़ाता रहा जहाँ उसके पिछले माहों साल गुजरे थे, जहाँ कह कहे बिखरे थे, जब ज़िंदगी हमकती नज़र आती थी, बहुत कुछ पा लेने की बदमस्त खुशी अहाता किए रहती थी। उसने गाड़ी बेइरादा उस कैफ़े के सामने रोक दी जहाँ खूबसूरत लम्हों के शहद का कतरा कतरा उसने पिया था जब उसे ज़िंदगी से बहुत बहुत प्यार हो गया था। उसका ख्याल था वो हमेशा इसी तरह मसरूर रहेगा, उसके दिल पर मंडलाने वाली खुशियों की तितलियाँ यूं ही महवे रक्स रहेंगी। उसने अग्निशन से चाबी निकाल ली और हमजा को लिए कैफ़े में चला आया। ये कैफ़े आज भी इसी तरह आबाद था। उसके बाहर बाईं तरफ एक पान वाले की रंगीन दीवारों वाली दुकान थी जिसके रेडियो पर हमेशा गाने बजते रहते थे। वो दुकान आज भी इसी तरह मौजूद थी, वैसे ही रंगों और छोटे छोटे बरकी कमकमों से सजी हुई, जो रात के अंधेरे में उसके खुले होने की निशानदही करते थे। आज भी उसके रेडियो पर मध्यम आवाज़ में गाना बज रहा था। माजी के खुशरंग मंजर एक बार फिर जहन में कोहराम मचाने लगे। अरे मुस्तफ़ा पाऊ आप? कैफ़े का मालिक उसे पहचान गया। वो चौंका और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते दौड़ाते काउंटर के पीछे बैठे आदमी को देखा और मुस्कुराया। आपने मुझे पहचान लिया? क्यों नहीं सोने बाऊ, अब मेरा हाफजा ऐसा गया गुजरा भी नहीं कि चंद सालों में बंदे की शक्ल भूल जाऊं। और आप तो फिर मेरे बड़े पुराने गाहक ही नहीं यार भी हैं। ये बच्चा आपका है? माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। वो गैर महसूस तौर पर अपने असाब में खिंचाव सा महसूस करके रह गया, ताहम तरदीद करने की बजाय सिर्फ मुस्कुराहट उछालने पर इक्तफा किया। बाऊ तलाल तो अब भी आते रहते हैं, पर आप किधर गायब हो गए? बस अहमद अली गमे रोज़गार कहाँ से कहाँ ले जाता है। पर आप तो तलाल बाऊ की तरह डॉक्टर बन रहे थे। वो हैरत से बोला तो वो हल्के से हंस दिया। मैंने डॉक्टरी वॉक्टरी छोड़ दी। जिसे खुद मसीहाई की ज़रूरत हो वो भला कैसे अच्छा मसीहा साबित हो सकता है? क्या मतलब? अहमद अली आंखें फाड़े उसे देखने लगा। कुछ नहीं। वो सर को खफीफ से अंदाज में झटक कर बोला, मैं मुल्क से बाहर चला गया था, अब आया हूँ तो मुल्तान की पुरानी यादें ताज़ा करने आ गया हूँ। वो हमजा को उठाए एक मेज़ की तरफ चला आया। बिल्कुल गैर शऊरी तौर पर उसने उसी मेज़ का इंतखाब किया था जहाँ वो आखिरी बार बैठा था। अकब में बड़े बड़े शीशों वाली खिड़की थी जिससे बाहर सड़क का मंजर साफ दिखाई देता था। वक्त और मौसम गो के इस वक्त मुख्तलिफ था। वो ढलती शाम का वक्त था जब सड़कों पर रोशनियाँ झिलमिल कर रही थीं। मौसम में हल्की खनकी का एहसास गालिब था। तलाल ने अपनी बहन लाला रुख को उसके ग्रेजुएशन करने पर ट्रीट दी थी। जाजिब और हुस्ना के अलावा वो भी उस छोटे से काफिले में उनके हमराह था। उस रोज़ वो हॉस्पिटल की बजाय तलाल के यहाँ मौजूद था। अब पता नहीं तलाल ने उसे मुरव्वतन साथ ले लिया था या पूरे खलूस से मदू किया था। बहरहाल वो लम्हात उसके लिए बड़े कीमती थे। मौसम की मुनासबत से उसने ब्लैक शनील का सूट ज़ेबतन किया हुआ था और ब्लैक ही शनील की चादर थी। उसके बालों की एक आवारा लट उसके सर्दी से सुर्ख होते रुखसार पर मुसलसल अटखेलियाँ कर रही थी, जिसे वो बार बार पकड़ कर कान के पीछे अड़स लेती। कई बार उसका दिल चाहा वो उसकी इस शरीर लट को पकड़ कर सरजनिश करे कि वो क्यों उसे तंग कर रही है। उसकी आंखों की शफाफ सतह इस खुशी के वक्त यूं दमक रही थी जैसे चांद की धीमी धीमी रोशनी बराह रास्त उसकी आंखों से मुनक्किस हो रही हो। बात बात पर हंसी बखेरने से उसके रुखसार कंधारी अनार हो रहे थे। वो सब खाना खाकर कैफ़े से निकलकर पान वाले की शॉप के पास रुक गए। जाजिब सब के लिए मीठे पान बनवा रहा था, साथ साथ वो सब बातें भी कर रहे थे, जबकि उसका दिल पान वाले के रेडियो पर बजने वाले गाने के बोलों से हम आहंग होकर धड़क रहा था। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं, मैं इन पर गीत लिखूँगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। सर्दी कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ? वो यकदम शनील के स्याह दुपट्टे को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटते हुए बोली।
شاید اس کی نگاہوں کی محویت نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ میرا خیال ہے میں جا کر گاڑی میں بیٹھتی ہوں، تب تک آپ لوگ پان کھا کر آئیں۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کے حصار سے نکلنے کو مچھلی تھی جو نادانستگی میں اس کے گرد کھینچا ہوا تھا۔ طلال نے گاڑی کی چابی جیب سے نکال کر اسے پکڑا دی۔ حسنہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی اور مصطفیٰ خان کو لگا منظر کی ساری دلکشی یکلخت یوں سمٹ گئی ہو جیسے تنی ہوئی رنگین چھتری کو کسی نے کھٹاک سے بند کر دیا ہو۔ انکل! وہ چونکا۔ حمزہ اس کی آستین پکڑے اسے غبارے والے کی طرف متوجہ کر رہا تھا جس کی بڑی سی ڈنڈی میں رنگ برنگے غبارے لٹک رہے تھے۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور حمزہ اسے شیشے کے اس بڑی سی کھڑکی سے ناک چپکائے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور اس شہر سے نکل آیا۔ امید کا سایہ ہے، نہ رستہ ہے نہ منزل، ہم کتنے اکیلے ہیں محبت کے سفر میں۔ انکل! حمزہ غبارے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ اس کی بےتابی سے بخوبی آگاہ تھا۔ کاش وہ بھی بس اتنا ہی بچہ ہوتا، غبارے کے لیے مچل جانے والا۔ اس نے اس کی پسند کا اسے غبارہ لا کر دیا، پھر اسی پان والے کے پاس آ کر پان بنوانے لگا۔ حالانکہ اسے پان سے کبھی شگف نہ رہا تھا، مگر یہ اس کی بالکل غیر ارادی حرکت تھی۔ پان کا پیکٹ لے کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی کا رخ اس نے طلال کے ہاسپٹل کی جانب کر دیا۔ طلال اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوا، پھر سرزنش کرنے لگا۔ آرام ہی کر لیتے، یہ مارے مارے پھرنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں آج؟ میڈیسن تو تم نے ہرگز نہیں لی ہوگی، جب جانتے ہو میری عادت پھر پوچھنے کا فائدہ۔ وہ ہنس دیا، پھر راہداری کے اطراف کی ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر لان کا نظارہ کرنے لگا، پھر بولا تم فارغ ہو؟ ہاں، آؤ اندر چلو، چائے پیتے ہیں۔ نہیں، چائے وائے کو چھوڑو، تم چلو ساتھ نکلتے ہیں۔ کسی خاص جگہ جانا ہے کیا؟ طلال نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ نہیں، بس یوں ہی آوارہ گردی کریں گے، ماضی کی یادیں تازہ کریں گے۔ خیر تو ہے، یہ آج ماضی کی یادیں تازہ کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ ہلکے سے ہنسا اور اوورال اتار کر اس کے ہمراہ پورچ کی جانب چل دیا۔ تم اس کی عادتیں بگاڑو گے، پہلے ہی لالی مجھ سے نالاں رہتی ہے۔ وہ حمزہ کو دیکھ کر بولا، میرا خیال ہے یہ میری عادتیں بگاڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو میں اس کا عادی ہو جاؤں۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ طلال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں کترا کر بیک مرر درست کرنے لگا۔ دونوں ہی صورتیں خطرناک ہوں گی۔ خیر کہاں کی خاک چھان کر آئے ہو؟ وہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر شہر میں، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ مصطفیٰ خان نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اگنیشن میں چابی ڈال کر گھما دی۔ دوسرے پل گاڑی فراٹے کے ساتھ ہاسپٹل کے پورچ سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ خیریت تو ہے؟ یہ ٹھنڈی سانسیں اور غمزدہ شاعری؟ طلال نے از سرے نو اس کا جائزہ لیا۔ کہیں تو آگ لگی ہے، دھواں بتاتا ہے۔ ارے اب کہاں آگ، اب تو صرف دھواں ہی دھواں ہے جو وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے۔ اس نے گاڑی ایک مقامی پارک کے قریب روک دی اور نیچے اتر گیا۔ میرا خیال ہے ہم ماضی میں کبھی اس پارک میں نہیں آئے ہیں۔ طلال نے پارک کا دائرانہ جائزہ لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ حمزہ کے ساتھ غبارے سے کھیلتے ہوئے مسکرا دیا۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی، ماضی کی یادیں تازہ کرنے کے لیے ان مخصوص جگہوں پر جانا ضروری تو نہیں ہے، یہ تو ہم کسی بھی گوشے میں بیٹھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ اس نے غبارے کی ڈور حمزہ کو پکڑائی اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہمیں شوق اذیت ہے، وگرنہ اس زمانے میں تیری یادیں بھلانے کو بہت سامان رکھا ہے۔ اچانک طلال کے ہاتھ کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دی۔ کہہ دینے سے دکھ ہلکا ہو جاتا ہے طیفے، اضطراب اور وحشت کو نکلنے کا راستہ مل جائے تو رگوں میں سکون اتر آتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں مصطفیٰ خان کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، وحشت اور اضطراب کو نکلنے کا راستہ نہ ملے تو یہ اندر ہی اندر بڑی تباہی مچاتے ہیں طلال۔ میں نے یہاں آنے کا بالکل اچانک پروگرام بنا ڈالا۔ اس نے گھاس کے تنکے سے کھیلتے ہوئے یکدم ایک گہرا سانس بھرا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، بلکہ شاید میں وہاں کی سڑکوں، عمارتوں، موسموں اور انسانوں سے اکتا گیا تھا۔ جب کوئی شے من پسند نہ ہو تو انسان اکتا ہی جاتا ہے نا۔ اس نے جیسے اس سے تائید چاہی، پھر ہنس دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ ساری عمر مغرب کی فضا میں گزار دیتے ہیں، اپنا غم غلط کرنے کے لیے مغرب کی راہ لیتے ہیں، حالانکہ مغرب تو خود بیچارہ غمزدہ ہے، معاشرے کے ستائے اور محروم لوگوں کی آہوں، سسکیوں اور حبس آلود سانسوں سے بھرا ہوا ہے۔ مغرب کی فضا میں بہت آلودگی ہے طلال، صاف ستھری سانسیں گلیز اور مکروہ ہو کر جیسے ہمارے سینوں سے نکلتی ہیں۔ وہاں کے لوگ اپنی روح کی
चमकते मलबूसात और महकती कीमती खुशबुआत से ढांपने की तगोदो में लगे रहते हैं और फिर आदी हो जाते हैं। उन्हें बदबू और गलाजत नहीं लगती, जिस तरह एक स्वीपर दिन रात कचरे के ढेर के साथ रहते रहते उस बदबू का आदी हो जाता है। तुमने बहुत अच्छा किया कि वापस आ गए। तलाल ने एक हंकारा भरा और उसी दरख्त के तने से खुद भी टेक लगा ली। हाँ, हम मस्नूई रोशनियों से ज़्यादा देर तक बहल नहीं सकते, क्योंकि हम मशरिक से उभरने वाले सूरज के सच्चे साथी हैं। दरअसल उसकी रोशनी में हमें अपना बातिन साफ दिखाई देता है। खैर, तुमने कभी मोहब्बत की है तलाल? जवाबन तलाल ज़ोर से हंस दिया और कदरे तमस्खुराना अंदाज में अब्रू उचकाते हुए उसकी तरफ देखा। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया? नहीं, खैर लतीफ़ा तो नहीं सुनाया, वैसे चर्चा बहुत सुना है इसका फिल्मों नॉवेल्स में। बाय द वे, ये नामाकूल सवाल पूछने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? मैंने तुमसे सिर्फ सवाल पूछा था, अगर नहीं की तो कह दो कि नहीं। चलो अब कह देता हूँ कि नहीं। मेरे नज़दीक ये महज वक्त, तवानाई, जान और दिल के लहू का ज़या ही है। ये तो जानते हो ना कि मोहब्बत में दिल का लहू होता है, तवानाई और जान खर्च होती है। मुस्तफ़ा खान बेसाख्ता हल्के से हंसा। इसका मतलब ये है कि तुम मोहब्बत के लम्स से आशना नहीं हो, मगर मोहब्बत की खूबसूरतियों और बदसूरतियों से आगाह ज़रूर हो। इससे कौन आगाह नहीं होता? मुशाहिदा भी कोई चीज़ है। वैसे तुम्हें ये अचानक मोहब्बत के मौजू को छेड़ने का ख्याल क्यों कर आ गया? उसने मायनी खेज नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर यकदम ख्याल आने पर उसकी तरफ बैठे बैठे ही घुमा। ओह हाँ, तुमने बताया तो था कि तुमने शादी कर ली थी, मगर वो नाकाम हो गई। अच्छा, नाकाम हो गई? ये तो मैंने नहीं कहा था। उसने अबरू उचका कर उसे घूरा। तुम्हारा मसला वही टिपिकल सा तो नहीं कि मोहब्बत किसी और से की और शादी कहीं और रचा ली? वो उसके चेहरे के तासुरात को बगौर जांचते हुए तंजिया हंसा और एक ठंडी सांस भरी। अमूमन यही होता है मोहब्बत का अंजाम। वैसे तीफ़ी होगा। वैसे तीफ़ी, तुमने मोहब्बत कब की? मेरा मतलब है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुमने कॉलेज लाइफ में तो कोई रोमांस नहीं लड़ाया था, या फिर मुझसे छुपाया था? उसने आखिरी जुमला कहते हुए बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। हाँ, छुपाया था। उसने बगैर हीलो हुज्जत सर को अस्पात में हिला दिया। तलाल को झटका लगा। उसके होंठ सीटी के अंदाज में सुकड़ गए, मगर उसके कुछ भी कहने से पहले ही वो बोला, गैर यकीनी खुशी और लाहासिल ख्वाहिशात दिल में सिमटी रहें तो अच्छा होता है तलाल। ज़रूरी तो नहीं है ना हम जिसे अपने लिए छाँव समझते हों, उसके साए में आना चाहते हों, वो दरख्त हमारे लिए हो, उसकी छाँव हमारा मुकद्दर हो। तैफ़ी, तलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जल्दी से बोला, नहीं तलाल, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि वो कौन थी, मुझे कहाँ मिली और अब कहाँ खो गई? जिसे पाया ही नहीं उसे खोना कैसा? वो ज़ोर से हंस पड़ा। तलाल को उसकी हंसी बड़ी खोखली सी लगी। उसकी सुरमई आंखें भी उस हंसी का साथ नहीं दे पा रही थी। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ एपिसोड 2 ऑफ द नॉवल कुछ मैनू मरन द शौक भी सी। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.